Good evening and a very warm welcome to the Black Hole. Well, everyone you meet, including myself, is fighting a battle you know nothing about. And behind the smiles and everyday conversations, there may be silent cries, unseen struggles that can lead a person to their breaking point. And at times, the weight of life's challenges can push someone to the edge where their nerves give up and hope seems distant. And hence the title जो आप मेरी पुस्त पे बोर्ड पे लिखा हुआ देख सकते हैं, Silent Cries, Recognizing and Responding to Suicidal Thoughts. So today we are going to explore how to recognize the often hidden signs of suicidal thoughts and how to respond with empathy, compassion, understanding and support. اور اس اہم اس سنجیدہ موضوع پر گفتگو کے لیے وی آر ویری گریٹفل ٹو آر گیسٹ اسپیکر. میرے دائیں جانب تشریف فرمائیں اسامہ بن زبیر. آپ ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہیں, گولڈ میڈلسٹ ہیں ان ایف سی پی ایس. مور اوور یو آر ایگزیکٹو ڈائریکٹر اینڈ کنسلٹنٹ سائکیاٹرسٹ فار پاکستان انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ. مور اوور آپ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں ایٹ ایچ بی ایس میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج. آپ کے قومی اور بین الاقوامی جرائد میں 100 سے زائد جو ہیں وہ ریسرچ پیپرز اور آرٹیکلز شائع ہو چکے ہیں. ان کے ساتھ تشریف فرمائیں ظفر سید, ناولسٹ ہیں, ٹرانسلیٹر ہیں اور بطور قلم کار سماجی مسائل کی نبض جو ہے بخوبی پہچانتے ہیں. بائیں جانب ڈاکٹر صلاح الدین درویش ہیں, بولڈ اینڈ اسٹریٹ فارورڈ پروفیسر ہیں, آتھر ہیں, کرٹک ہیں. آج کے سیشن کی میزبانی اور ماڈریشن کی ذمہ داری نبھا رہے ہیں ڈاکٹر روش ندیم. آپ انہیں بھی جانتے ہیں, رائٹر ہیں, ایجوکیٹر ہیں, کرٹک ہیں. جدید نظم میں آپ ایک باوقار نام ہے. آپ سب لوگوں کی آمد کا شکریہ. ہمیشہ کی طرح ایک ہی ریمائنڈر, پلیز اپنے سیل فونز جو ہیں وہ آپ کائنڈلی سائلنٹ موڈ میں ٹرن کر دیں سو دیٹ دیر از نو ڈسٹریکشن وین دا ہاؤس از اوپن فار کیو اینڈ اے. تو حسب روایت آپ لوگ ضرور اس گفتگو میں شریک ہوئیے گا اپنے انسائٹس, سوال جواب, رائے اور تبصروں کے ساتھ. لیکن پلیز ریز یور ہینڈ فرسٹ اینڈ وین دس مائکروفون از گیون ٹو یو پلیز تبھی آپ اظہار خیال کیجیے گا, نہیں تو آپ کی آواز آن لائن آڈینس تک نہیں پہنچے گی. اینڈ دیٹس اٹ. ناؤ پلیز ویلکم اسامہ بن زبیر, روش ندیم, صلاح الدین درویش اینڈ ظفر سید. تھینک یو. بہت شکریہ نیر افاق. دوستو, جان لینا اور جان دینا انسانی سطح پر اس کی ایک قدیم مت ہے اور اس کی پوری تاریخ ہے. جان لینا یہ مقدس بھی ہے اور جرم بھی ہے, اور جان دینا بھی مقدس بھی ہے اور جرم بھی ہے. انسانی جانوں کی دیوتاؤں کے آگے قربانی کرنا اور اپنی فتوحات کے لیے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو تہہ تہہ کر دینا ہمیشہ قابل فخر رہا ہے. لیکن جان دینے کے حوالے سے بھی کچھ ایسا ہی ہے کہ ہم اپنے سینے پر بم باندھ کر, بارود کی جیکٹ پہن کر ہم جان دے دیتے ہیں, اور یہ بھی ہے کہ ہم اپنے حالات سے تنگ آ کر بھی جان دے دیتے ہیں. ان دونوں میں زیادہ فرق تو نہیں ہے, لیکن مذاہب کے اندر یا نیشنلزم کے اندر یہ رہا ہے کہ اپنی جان دھرتی کے لیے دینا, قوم کے لیے دینا, یہ ہمیشہ قابل تحسین رہا ہے. لیکن اپنی جان جو ہے حالات کے آگے سرنڈر کر کے دینا یہ معیوب رہا ہے. میں بھی اس کے پیچھے انسانی عظمت یا انسانی ایگو کے بہت سارے معاملات ہوں. ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ یہی آخری ذکر موت ہے, جس میں انسان اپنے داخلی یا خارجی جبر کے ہاتھوں خودکشی کی طرف مائل ہوتا ہے. خودکشی گلیمرائز بھی ہوئی ہے, یہ ٹریڈیشن کا حصہ بھی بنی ہے, اور ایک خوف کی صورت بھی رہی ہے. جاپان آپ کے سامنے ہے جہاں پر خودکشی 20 یا سینکڑوں لوگوں کے مجمع کے اندر قابل تحسین بھی گنی گئی. لیکن اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو ادب کے اندر جو خودکشی ہے وہ گلیمرائز ہوئی ہے,
آپ نظموں کے عنوانات دیکھ لیجئے, آپ افسانوں کے عنوانات دیکھ لیجئے, پھر جو ادیب, شاعر یا آرٹسٹ جنہوں نے خودکشیاں کی ہیں ان کی بایوگرافیز جو ہیں وہ زیادہ پڑھی گئیں, زیادہ مقبول ہوئیں, اور ان کی جو کہانیاں ہیں وہ ہمارے اور آپ کے گوسپ کا بہت بڑا حصہ رہیں. تو آج ہمارے درمیان 3 طرح کے لوگ ہیں. ایک تو ماہر نفسیات ہیں اسامہ صاحب, اور ہمارے درمیان ڈاکٹر صلاح الدین ہیں, یہ نقاد ہیں ادب کے, اور ایک تخلیق کار اور ساتھ کیا کہتے ہیں صحافی. یہ دونوں حیثیتیں رکھتے ہیں زیب سے کے ساتھ. تو ہم ان سے مختلف حوالوں سے بات کریں گے اور آج کا جو مسئلہ ہے اس کو پروب کرنے کی کوشش کریں گے. میں اسامہ صاحب آپ سے شروع کروں گا. آپ خودکشی کی ڈیفینیشن کیا کرتے ہیں, ذرا یہ بتائیے. اچھا, خودکشی کی کوئی ایک ڈیفینیشن نہیں ہے, ہم اس کو اسپیکٹرم پہ رکھتے ہیں. جس طرح یہاں لکھا ہوا ہے سوسائڈل تھاٹس, تو یہ ایک اسپیکٹرم ہے. لو موڈ, سوسائڈل تھاٹس, سوسائڈل پلاننگ, سوسائڈل ایکٹ, اور اینڈ پہ ڈیتھ. تو پورا ایک اسپیکٹرم آتا ہے. ہم پیشنٹ سے پوچھتے ہیں جی مزاج خفا, دل خفا تو نہیں رہتا, پھر خیال آتے ہیں, پھر کبھی کوئی پلان بنایا ہے, پھر ہم آتے ہیں اگر واقعی اس نے کوئی ایکٹ کیا ہے, اور پھر اگر ایک ایکٹ کے بعد وہ بچا لیا گیا ہے تو ہمارا اگلا سوال ہوتا ہے کبھی آپ دوبارہ جا کے بھی, یہ ایک رسک اسیسمنٹ ہوتی ہے. سو سوسائڈ ایک پورا اسپیکٹرم ہے. اور ابھی ایک نئی ٹرم جو ایمرج کر رہی ہے پاسٹ فیو ایئرز میں, جو میں بہت زیادہ اپنے کلینکس میں دیکھتا ہوں, دیٹ از سیلف ہارم. تو تھوڑا سا آج کی گفتگو میں بھی ہم یہ خیال رکھیں گے کہ سیلف ہارم اور سوسائڈ 2 بالکل ڈفرینٹ چیزیں ہیں, اور اس کو بالکل ہمیں ڈفرینٹ اینڈ پہ رکھنا ہے کہ اگر ایک پیشنٹ ہے یا ایک انڈیویجول ہے, وہ کسی بھی وجہ سے خود کو نقصان پہنچا رہا ہے, کلائیاں کاٹ رہا ہے, یا وہ گولیاں کھا رہا ہے جو اس کو پتہ ہے اس کو کھانے سے کچھ نہیں ہوگا, بار بار ایمرجنسی ڈپارٹمنٹس میں پریزنٹ کر رہا ہے, تو وہ خودکشی نہیں ہے, دیٹ از سیلف ہارم. سو یہ 2 چیزیں ہم ڈفرینشیٹ کریں گے, اور خودکشی کو بھی ہم لے کے اسی طرح پھر رسک فیکٹرز کیا ہیں, پروٹیکٹیو فیکٹرز کیا ہیں, وہ جیسے جیسے بات چلے گی تو پھر ہم آگے اس کو ڈسکس کریں گے. رائٹ. تو زیف صاحب آپ ذرا اس کے اوپر, اسی بات کے اوپر کمنٹ کریں. جی, آپ نے تو ڈیفینیشن پوچھی ہے, تو مطلب سوئسائڈ, ایک تو سوئسائڈ سے پہلے کی پوری آپ کے منٹل کنڈیشنز ہیں جس کے بارے میں ڈاکٹر صاحب نے بتایا. لیکن سوئسائڈ جو لفظ ہے بذات خود وہ تو لاطینی زبان کا مطلب ہے, وہ اس کا لفظ ہے جس کا مطلب یہ ہے, سوئی کا مطلب ہے خود, اور سائڈ قتل کرنا, مار دینا. جیسے کہ جینوسائڈ کا لفظ ہے, وہاں بھی سائڈ یہی استعمال ہوتا ہے, تو خود کو قتل کر دینا. تو وہ نقصان پہنچانا یا سیلف ہارم وغیرہ وہ شاید اس سوئسائڈ سے پہلے کی کنڈیشنز ہیں. سوئسائڈ تو الٹیمیٹ جو کام ہو گیا تو اس کے بعد کی وہ ہیں. تو میرا یہ تھینک یو. آپ کچھ کہیں؟ کافی ہے. رائٹ. تو اسامہ یہ مجھے بتائیے کہ بجائے ہم کسی اور موضوع کی طرف جائیں, آپ کی ایک پریکٹس ہے جس میں آپ مریضوں کو ایک زمانے سے دیکھ رہے ہیں, اس میں خواتین شامل ہیں, بوڑھے شامل ہیں, ینگ لوگ شامل ہیں. تو یہ خودکشی کی جو ریشو ہے, پہلے مجھے اس پہ بتائیے, اس میں کس ایج کے لوگ ہیں, کن علاقوں کے لوگ ہیں, کس جینڈر کے لوگ ہیں, ذرا اس پہ بات کیجیے. جی, سب سے پہلے تو جو ایک ڈکلیئرڈ اور پبلشڈ فیکٹ ہے, اولڈ ایج میلز, اولڈ ایج سنگل اور ڈیورسڈ میلز, دے آر ہائی رسک. تو باہر یو کے میں بھی ہمارے پاس یہی ہوتا تھا کہ ایک رسک فیکٹر پورے ہو رہے ہیں, یار 60+ ہے, اکیلا رہتا ہے, میل جینڈر ہے, ڈپریسڈ ہے, الکوہل یا کینبس یوز کر رہا ہے, سو ہی از اے ہائی رسک. میری کمیونٹی نرس روز اس کے گھر جا کے دیکھے گی یہ ہے یا نہیں ہے, یا میں اسے ڈے ہاسپٹل سے لنک کروں گا. سو پھر سوسائڈل تھاٹس, اچھا ہماری کتاب یہ کہتی ہے کہ جس نے سوسائڈل تھاٹ کا اظہار کیا, یو ہیو ٹو ٹیک اٹ سیریسلی. کہ ایسا نہیں ہے جس طرح میں نے کہا نا سیلف ہارم کی بھی بات لوگ کرتے ہیں جی ہم کر لیں گے. تو سوسائڈل تھاٹ کا آنا از دا بگیسٹ پریڈکٹر کہ یہ پیشنٹ سوسائڈ کر سکتا ہے. پھر
چونکہ چیزیں لنکڈ ہوتی ہیں، جس طرح آپ نے بتایا کہ بہت سارے رائٹرز نے، پوئٹس نے، تو وہ اکثر وہ جاوید اختر کا ایک شعر ہے نا، غم ہوتے ہیں جہاں ذہانت ہوتی ہے، دنیا میں ہر شے کی قیمت ہوتی ہے. تو وہ پورا ایک اسپیکٹرم لنکڈ ہوتا ہے کہ ان کی ذہانت کے ساتھ کچھ مینٹل ہیلتھ پرابلمز لنک ہوتی ہیں، اور وہ ایک اینڈ سوسائڈ پہ ہوتا ہے. تو اسی طرح جو ڈیموگرافی میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو بہت کریٹیو لوگ ہیں، جو بہت ہائی اچیورز ہیں، جب وہ مینٹل النس کا شکار ہوتے ہیں، خاص طور پہ جو ہماری میجر ڈپریشن بہت ڈسکس ہوتا ہے، ہماری جو میجر مینٹل النس اسکیزوفرینیا اور سائیکوسس وہ ذرا کم ڈسکس ہوتا ہے. میرا ایک پیشنٹ تھا، وہ سائیکوٹک اسکیزوفرینیا، اس کو میں نے اپنے وارڈ میں داخل کرنے سے لے کر اس کا جنازہ پڑھنے تک آئی واز انوالوڈ ان 3 months جرنی. تو ایمرجنسی میں وہ آیا، صرف اس نے ماتھے پہ ایک بینڈانا پہنا ہوا تھا اور وہ اوور دا کاؤنٹر میڈیکیشنز لے رہا تھا. جی میرے دماغ میں کلاٹ ہے اور مجھے بلڈ تھنرز چاہیے. میری پہلی یا دوسری نائٹ کال تھی باہر آئرلینڈ میں، تو میں نے اس کو ایک گولی دے کے میں نے کہا کل آ کے کلینک میں دکھانا. پھر فوراً میں نے اس کے ہاتھ میں نا ایک لفافہ دیکھا، تو میں نے کہا یار یہ تو ڈینجرس ہے. اس کو کھولا تو ہومیوپیتھ اور جو اوور دا کاؤنٹر تھنرز تھے وہ اس کے پاس تھے. میں نے فوراً ہسپتال کی انتظامیہ کو کال کی، سیکشن کرنا اس کو کہتے ہیں. میں نے کہا جی اس کی یہ گھر نہیں جائے گا. اس نے بڑا رولا ڈالا، بڑی بھاگنے کی کوشش کی. ہم نے اس کو داخل کیا، مہینہ ایک ٹریٹ کیا، پھر ہم نے اس کو ڈے ہاسپٹل سے اٹیچ کیا. میں اس کو روز دیکھتا رہا 2 ہفتے تک. لاسٹ ڈے جب میں نے اس کو 3 مہینے کے بعد ڈے ہاسپٹل سے ڈسچارج کیا، اس نے کہا جی میں کل اپنے دادا کے ساتھ واک پہ بھی جاؤں گا. ہی واز 35 year old. اور اگلے ہی دن صبح خبر آ گئی کہ ہاؤتھ کلف سے ہی ہیز جمپڈ انٹو دی سی. سو حالانکہ کوئی الکوہول نہیں تھا کوئی. تو ایک جو میس ہوتا ہے نا سائیکوٹک پیشنٹ کا، جس کو آوازیں بھی آ رہی ہیں، لوگوں پہ شک بھی ہو رہا ہے، ہر چیز سے وہ پرسیپشن اور لے رہا ہے کہ یہاں ایک ڈھول پڑا ہوا ہے، مجھے یہ پرسیپشن ہے ایک ڈھول پڑا ہوا ہے. سائیکوٹک پیشنٹ کہے گا یار یہ ایک ایسی چیز پڑی ہے جس نے مجھے کھا لینا ہے. پرسیپشن کا ڈس آرڈر ہے نا. تو وہ ہم سے چیزیں مس ہوتی ہیں. اور سر سب سے بڑا جو آپ نے پوچھا نا ایک پریڈکٹر، سبسٹنس یوز. ایک مینٹل النس کی پریزنس اور ساتھ سبسٹنس یوز، جب یہ دونوں مل جاتے ہیں تو پھر پیشنٹ بیکمس ریئلی ہائی رسک. وہ الکوہول بھی لے گا، بینزوز کی گولیاں بھی لے گا، اور پھر جو وہ ایکٹ کرے گا سو دیٹ وڈ بی موسٹ لائکلی فیٹل. تو یہ کچھ پریڈکٹرز ہیں جو ہم ارلی آن اسپاٹ کر لیتے ہیں، اپنی رسک اسیسمنٹ کرتے ہیں تو اس پیشنٹ کو. اور ایک گولی کئی دفعہ لیتھیم، ہم لوگوں نے نام سنا ہوا ہے، لیتھیم کی ایک گولی بہت پوری دنیا میں ایکولوجیکل میٹا انالیسز ہوئے ہیں کہ جن جگہوں کے پانیوں میں لیتھیم کم ہوتی ہے وہاں پہ سوسائڈ ریٹ زیادہ ہوتا ہے. سو ایون پریزنس آف لیتھیم ان واٹر از سم ٹائمز اے پروٹیکٹیو فیکٹر. سو یہ بہت کمپلیکس ہے جس میں بایولوجیکل، سائیکولوجیکل، سوشل، اسپریچول، سوسائٹیل بہت سارے فیکٹرز ہیں جو اینڈ پہ پیشنٹ کو موت کے درندے کے حوالے کرتے ہیں. نہیں اس میں بات کچھ رہ گئی ہے اسامہ، وہ یہ ہے کہ مثلاً ایک تو آپ نے بتایا کہ اوور 60 جو لونلینس کا شکار ہیں وہ لوگ آتے ہیں. دوسرا آپ نے ڈائیورس ویمن کی بات کی، میل زیادہ ہیں. اچھا پھر آپ ظاہر ہے کہ ممکن ہے کہ آپ کی پریکٹس بہت زیادہ شہروں میں نہ ہو، لیکن ظاہر ہے کہ آپ کانفرنسز میں جاتے ہیں، سیمینارز میں جاتے ہیں، آپ کا ایک پورا ایک لنک ہے. تو اس میں کون سے، کیا دیہات زیادہ ہیں، شہر زیادہ ہیں، کیا کے پی کے کا علاقہ اس میں زیادہ ہے، یا یہ جو نیچے سندھ ہے وہ، اس حوالے سے ذرا بتائیے تاکہ کچھ آپ نے جو بات کی ہے تھوڑا سا وائڈر سطح پر ہم سمجھ سکیں. ہمارے پاکستان کے کانٹیکس میں ایک تو پرابلم ہے کہ چیزیں رپورٹ نہیں بہت زیادہ ہوتی. تو میرے پاس اپنے پیشنٹس، میرے 2 پیشنٹ، جب مجھے کچھ 2.5 سال ہو گئے پاکستان واپس آئے ہوئے، میرا خیال ہے میرے 3 پیشنٹس نے یہاں سوسائڈ کمٹ کیا جنہوں نے کمپلیٹ کی ہے. 2 گجر خان سے تھے، ایک اسلام آباد سے تھا. لیکن لاسٹ ویک ہم گئے ہوئے تھے ایک فری سائیکائٹرک کیمپ کرنے گزر، گلگت اور اسکردو. سو دیر از اے سوسائڈ ایپیڈیمک ان گزر. ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو شاید پتہ بھی نہیں ہوگا کہ پاکستان کے ایک علاقے میں اس وقت ایک وبا پھیلی ہوئی ہے خودکشی کی. تو وہاں پہ کچھ باتیں میں نے آن کیمرہ کی، آف کیمرہ. ایک خاص سیکٹ ہے ہو از مور انٹو دس. اس کے ملٹیپل فیکٹرز ہیں. ایک تو وہی کچھ نیوٹرینٹ فیکٹرز ہیں، کچھ پانیوں کی پرابلم ہوگی، کچھ ان کے سائیکو سوشل فیکٹرز ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی خواتین بہت پڑھ رہی ہیں، مرد نہیں پڑھ رہے، میچ میکنگ نہیں ہو رہی، لوگ شادیاں نہیں ہو پا رہی. پھر ایک سائڈ آف دا پکچر یہ ہے کہ ریلیجن اور اسپریچولیٹی سے ایک سیکٹ ہے وہ دور ہو رہا ہے، ایک سیکٹ ہے اس کی بہت مسجدیں ہیں، ایک سیکٹ ہے اس کی مسجدیں ویران. یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم نے لوگوں سے ویسے بات چیت کی. ایک دن میں ہم بہت زیادہ کوئی ریسرچ اورینٹیڈ نہیں کر سکے، صرف لوگوں سے بات چیت. تو مختلف طرح کی پاورٹی واز ون
اینگل. لیکن اس کو سمجھنے کے لیے نا بہت سارے ڈٹرمنٹس, جس طرح میں نے کہا, جب آگے آگے بات چلے گی, کچھ بایولوجیکل فیکٹرز ہیں, کچھ سائیکولوجیکل ہیں, کچھ سوشل ہیں, کچھ سائیکو ڈائنامک ہیں, اور کچھ سوسائٹی, اور بلکہ ڈرکمز کی ایک بہت فیمس کلاسیفیکیشن ہے کہ سوسائٹی جیسے انڈیویجول کو لے کے چلتی ہے. انومک سوسائڈ ہے کہ جی سوسائٹی نے آپ پہ اتنا چینج ایک دم آ گیا کہ جی ڈالر آج 160 تھا, 2 دن بعد 260 ہو گیا, دیٹ از انف. پھر فیٹلسٹک سوسائڈ ہے کہ آپ کو کاز ہے, جس طرح سر بات کریں گے اپنے ناول گلمینا پہ بھی, بڑا زبردست سر کا ناول ہے, تو وہ فیٹلسٹک سوسائڈ ہے کہ ایک بچے کو تیار کیا جاتا ہے کہ ایک نوبل کاز سے آپ اتنے لنک ہیں کہ اپنی جان دے کے ہی. آپ اگر ریلیجن کی ہسٹری دیکھیں 313 اور 1000, کرنٹ ہسٹری دیکھیں اتنا سا ملک اور اتنی بڑی فوج, سو وہ کیا چیز ہے جو آپ کو اس پہ مجبور کرتی ہے. سملرلی جاپان کی مثال دی. فیٹلسٹک سوسائڈ, پھر سوسائٹی آپ پہ اتنی ہارش ہو جاتی ہے. اب وہ کس طرح سے ہوتی ہے ہارش, تو جو سوسائٹی اور انڈیویجول کا انٹریکشن ہے, ڈرکمز نے کہا جی کوئی پاورٹی نہیں, کوئی ایج نہیں, کوئی جینڈر نہیں. سوسائڈ کے پیچھے صرف دیر از اے وے کہ ہاؤ سوسائٹی از ٹریٹنگ یو. تو وہ ہم سارے آج کل دیکھ رہے ہیں. زیف صاحب, بینگ جرنلسٹ بتائیے کہ آپ تک بہت ساری خبریں آتی ہوں گی, آپ خود بھی اویئر ہیں کہ کچھ ڈیٹا کے حوالے سے بتائیے, کچھ خبروں, جس طرح کی خبریں جو ہیں وہ میڈیا کا حصہ بنتی ہیں, آپ انڈیپینڈنٹ اور اس طریقے سے بڑے جو ہمارے نیوز سینٹرز ہیں ان کے ساتھ اٹیچ رہے ہیں, تو آپ کیسے دیکھتے ہیں ایک صحافی کے طور پہ؟ جی اچھا, جو انہوں نے بتایا کہ غزر جو ہے وہ واقعی مطلب سوئسائڈ کیپٹل ہے, اور میرے خیال سے پچھلے 10 سال میں وہاں پہ 50 سے زیادہ اس میں لوگوں نے سوئسائڈ کیے, جس میں خواتین اور نوجوان خواتین, وہ ان کی ایک بہت بڑی تعداد ہے. اسی طرح سے یہاں پہ چترال جو ہے وہاں پہ بہت زیادہ خودکشیاں ہوتی ہیں, اور وہاں بھی درجنوں کے حساب سے مطلب فگرز ہیں. تو ایک جو اس میں چیز ہے وہ جو مطلب سوئسائڈ میں جس کو ایمولیشن ایفیکٹ کہیں یا جس کو مطلب کاپی کیٹ سوئسائڈس کہیں, بلکہ اس کے لیے ٹیکنیکل نام بھی ہے, وہ ہے ورتھر ایفیکٹ, جو گوئٹے کا ناول تھا. تو اس کو پڑھ کے بہت لوگوں نے خودکشیاں کی تھیں. پھر بعد میں جب اس کے 200 سال کے بعد وہ ناول جب اسرائیل میں عبرانی زبان میں ترجمہ ہوا تو اس کو پڑھ کے بھی کچھ خودکشیاں ہوئیں, اور بہت سارے ملکوں میں اس کو بین بھی کر دیا گیا تھا. تو ہوتا یہ ہے کہ کوئی شخص کوئی ایک انتہائی قدم اٹھاتا ہے اور وہ ایک مثال بن جاتا ہے. تو وہ غزر اور چترال میں بھی ایسا ہی ہے کہ وہاں پہ وہ مقامی سوسائٹی کے لیے کوئی ایک مثال قائم ہوئی کہ کسی ایک شخص نے ایک قدم اٹھایا, اور باقی لوگوں کو یہ لگا کہ ہمارے پاس یہ آپشن بھی ہے. کہ اب ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں پہ لوگوں نے سوچا ہی نہیں اس بارے میں, لیکن اگر کوئی معاشرہ ہے جہاں پہ آپ جانتے ہیں کسی کو اور اس نے یہ قدم اٹھایا ہے, تو وہ پھر دوسرے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم بھی ایسا کر سکتے ہیں اور اس کی نقش قدم پہ چل سکتے ہیں. یہ باقاعدہ ایفیکٹ ہے, مطلب ڈاکٹر صاحب زیادہ بہتر بتا سکیں گے کہ ورتھر ایفیکٹ اس کو کہا جاتا ہے, کہ اس کی نقالی کی جاتی ہے. تو یہاں پاکستان میں تو یہ 2 بڑے مراکز ہیں جس میں غزر اور چترال شامل ہیں. تو بین الاقوامی طور پہ میں دیکھ رہا تھا کہ تقریباً 10 لاکھ خودکشیاں سالانہ ہوتی ہیں پوری دنیا میں, اور تقریباً ہر 7 منٹ کے بعد کوئی ایک شخص جو ہے وہ اپنی جان اپنے ہاتھوں لے رہا ہے. اور اس میں ایک تو ڈاکٹر صاحب نے جو بتایا کہ جو ایک بوڑھے مرد, سنگل مرد, وہ بہت ہائی رسک پہ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جو نوجوان ہیں جو 15 سے 25 سال کی عمر کے, تو ان میں بھی بہت اس کی شرح ہے. 25 سال کے بعد تھوڑے پھر مطلب اسٹیبلائز ہو جاتا ہے انسان, تو اس میں پھر آگے 60 سال تک اس کی شرح کم ہو جاتی ہے. لیکن یہ جو عمر ہے ٹین ایج, تو یہ بڑی خطرناک ہے. اور اس میں وہی ایمولیشن کہ اگر وہ دیکھتے ہیں کہ اگر کسی ساتھی نے, کسی دوست نے خودکشی کی ہے تو اس کی نقالی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ بھی ایک اس کا ایلیمنٹ شامل ہے. پھر دنیا میں مختلف ملکوں میں اس کی شرحیں مختلف ہیں, اور ہمارے ہاں نسبتاً اوور آل پاکستان یا جو مطلب ترقی پذیر ملک ہیں ان میں شرح کم ہے, لیکن جو مغربی ملک ہیں ان میں پھر زیادہ ہے. یا جیسے جاپان میں آپ نے کہا کہ وہاں پہ ہاراکیری یا مطلب سیپوکو کے نام سے باقاعدہ ایک ریچول سوئسائڈ ہے, کیونکہ وہاں پہ مذہبی طور پہ اس کی اجازت ہے کہ آپ اگر چاہیں
تو وہ ایک خاص ریچول ہوتا ہے جس کے اندر اس کو باقاعدہ پرفارم کیا جاتا ہے, خاص اس کا طریقہ کار ہے, تو وہاں پہ اجازت ہے. ظاہر ہے کہ ہمارے جو مذاہب ہیں ان میں تو اس کی اجازت نہیں ہے, اس لیے ہمارے ہاں اس طرح سے نہیں ہے یہ شرح, لیکن ورتھر ایفیکٹ کی وجہ سے یہ دو ہمارے ضلع جو ہیں وہ اس سے خاصے متاثر ہوئے ہیں. تھینک یو. ڈاکٹر صلاح الدین درویش, یہ اگر میں ادب کی طرف آؤں تو شاعروں میں بھی یہ صورتحال ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ مثلا میں اگر صرف اردو شاعری کو لوں تو بہت اہم شعراء ہیں جنہوں نے خودکشیاں کی ہیں, اور ان کے اوپر تھیسس بھی لکھے گئے, ایون آپ کا بھی اس کے اوپر کام ہے. تو شاعر جو کہ آرٹ سے وابستہ بھی ہوتا ہے, اور اس کا جو سوشل امیج ہے وہ بڑا اسٹرانگ ہوتا ہے کہ یہ ایک سپر ہیومن ہے, ہم سے بہتر ہے, اور پھر یہ بھی ہے کہ حساسیت اس کی اپنی جگہ پر, لیکن بہرحال وہ شاعری کے ذریعے سے ایک قبولیت بھی سوسائٹی میں رکھتا ہے, ایک احترام بھی رکھتا ہے, اور پھر بھی وہ سوسائڈ کی طرف جاتا ہے. تو اس میں آپ کیا ایلیمنٹس دیکھتے ہیں؟ اچھا, میں تو سرچ کرتا رہا کہ پوسٹ ماڈرن جو سائیکولوجیکل ایشوز ہیں جن کی بنیاد کے اوپر خودکشی کا مرحلہ جو ہے وہ کیسے آتا ہے, مجھے مایوسی ہوئی, کیونکہ آلریڈی اس حوالے سے میری ایک ذاتی رائے ہے کہ جیسے اسامہ نے کہا, ایک طرف سوسائٹی ہے, دوسری طرف انڈیویجول ہے. اچھا, ان دونوں کا جو تار پود ہے یا تار میل ہے وہ جب تک استوار رہتا ہے صورتحال ٹھیک رہتی ہے. پرسنل کرائسس کہاں سے جنم لیتے ہیں یہ بہت اہم بات ہے. میرا خیال ہے اگر میں اس کا پوسٹ ماڈرن انالیسس کروں تو وہ یہ ہے کہ ہم نے تھرو آؤٹ دا ہسٹری انسانوں نے کچھ سچائیاں دریافت کی ہوئی ہیں یا سچائیوں کے نریٹیوز ہیں. مثلاً غیرت ہے, قومی و ملی جذبہ, نفرت ہے, غصہ ہے, تعصب ہے, اشتعال ہے. ان سب کی وجوہات کے پیچھے جو مختلف نیریٹیوز ہیں ان کو کبھی بھی ان کی رد تشکیل کی, ان کو ڈی کنسٹرکٹ کرنے کی کوشش نہیں کی گئی کہ ایک انڈیویجول کیسے ایک ایسی ہیرارکی میں آ جاتا ہے کہ جس میں سوائے موت کے اس کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں رہ جاتا. باپ بیٹا یا بیٹی ان کا ریلیشن, دفتر وہاں کام کاج کے حوالے سے ریلیشن, فیملی اس کا سٹرکچر, دوست احباب اس کا سٹرکچر, یہ تمام مل ملا کر جو جس سوسائٹی کو ہمارے سامنے لے کر آتے ہیں اس میں بتایا جاتا ہے کہ اگر ان نریٹیوز کے اوپر آپ پورا نہیں اتر رہے, غیرت کے نریٹیو پر, عشق کے نریٹیو پر, محبت کے, نفرت کے نریٹیو پر, تو ظاہر ہے اس کا پھر براہ راست اثر آپ کے اوپر ہوتا ہے. کبھی نہیں بتایا گیا کہ انسان جن سچائیوں کے پیچھے بھاگتا ہے ان کو پانے میں جب ناکام ہوتا ہے تو ناکام ہونا دراصل یہ بتاتا ہے کہ آپ کے نیریٹیوز ناکام ہیں, انڈیویجول ناکام نہیں ہے. نیریٹو بتاتا ہے کہ ملک کی خاطر, قوم کی خاطر کٹ مرنا
بہت اہم ہے. نریٹو بتاتا ہے کہ باپ کی عزت و آبرو کی خاطر بیٹی کو کیا کرنا چاہیے, بیٹے کو کیا کرنا چاہیے. ایک دوست, ایک عظیم جذبہ دوستی کا, ایک عظیم سچائی, نہ کہ خانگی یا فیملی کے رشتوں سے بھی اوپر اس کو مقدس کہا جاتا ہے دوستی کو. تو دوست کی خاطر وقت آنے پر جان تک لڑا دے وغیرہ, یہ اور ایسے بہت سارے, یہ میں سمبولک بات کر رہا ہوں آپ سے, اس کی وضاحت آپ خود سوچ سکتے ہیں میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. تو وہ جب تک یہ نہیں بتایا جائے گا کہ غیرت مند نہ ہونا, کسی بات پر مشتعل نہ ہونا, کسی بات پر غصہ نہ کرنا, کسی عصبیت کا روگ نہ پالنا, ٹھیک ہے, یا کسی بھی ایسی صورتحال میں کہ جہاں آپ پسپائی اختیار کرتے ہیں, جہاں آپ سچائی کے مقابلے میں سرنڈر کرتے ہیں, اس کو نہیں بتایا جاتا کہ اس میں قصور آپ کے سرنڈر کرنے کا نہیں ہے, اس نریٹو کا ہے جو ایک ایسی ہائپ کریٹ کر چکا ہے کہ آپ کے پاس موت کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں رہ جاتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو ماہرین نفسیات ہیں, ایک دفعہ اسامہ سے بات بھی ہوئی تھی, کہ عالمی سطح پر پوسٹ ماڈرن کنڈیشن میں چیزوں کو کیسے دیکھا اور سمجھا جائے. اب اگر ہم پنجاب کو, سندھ کو, ڈھاکہ کو, کابل کو, دلی کو, نیو یارک کو, لندن کو, سڈنی کو, یہاں پر رہنے والے کون ہیں؟ انسان ہیں. ان کی ضروریات اور زندگی کے مقاصد کیا ہیں؟ انسانی ہیں. ان کے تعلقات کی اور ان کے جو شب و روز جس ماحول یا صورتحال میں بسر ہوتے ہیں وہ سب کے سب انسانی ہیں. تو پھر کون سے ایسے نریٹوز ہیں کہ جن کا میچ اپ نہ ہونے کی وجہ سے آپ تنہائی کا, الینیشن کا اس خوفناک حد تک شکار ہوتے ہیں کہ آپ کو سمجھتے ہیں کہ یہ ناکامی, دوست کیا کہیں گے, والدین کیا کہیں گے, فلاں کیا کہیں گے, سوسائٹی کیا کہے گی, کون سا رد عمل آئے گا. تو سٹیپ بیک ہونے میں کیا عظمت ہے, سرنڈر کرنے میں کیا عظمت ہے, خاموش رہنے میں کیا شاندار بات ہے, اور بالخصوص ان نریٹو سے علیحدگی اختیار کرنے میں جو آپ کی ایک انڈیویجول جو ڈیولپمنٹ ہے, جو آپ کا ایک نئے سرے سے جو ارتقاء ہوتا ہے, ہم کبھی بھی اس کی طرف نہیں لے کر جاتے. لہٰذا آج بھی میرے خیال میں ٹریٹمنٹ کے حوالے سے جب بھی ان سے بے شمار گپیں ہوتی رہتی ہیں, تو اب بھی جو بہترین میتھڈالوجی ہے ہر نوع کے پیشنٹ کے لیے وہ سائیکالوجی آف ایڈجسٹمنٹ ہے, کہ آپ ایڈجسٹ کر جائیں کسی نہ کسی طور. دکھ ہے, مصیبت ہے, غم ہے, پریشانی ہے, ماں مر گئی ہے, محبوبہ روٹ گئی ہے, وٹ ایور جو بھی صورتحال ہے, اس میں یہی ہے کہ بھئی باقی دنیا میں ایسے ہوتا نہیں. اصل بات یہ ہے کہ ان نریٹوز کو چیلنج کیا جائے, ان نریٹوز کے بارے میں آگہی یا شعور ڈیولپ کیا جائے کہ جن میں رہتے ہوئے ہم نے اپنی عظمت کو دنیا کے سامنے پیش کرنا ہوتا ہے. وہ نریٹوز خود اپنی ذات میں انتہائی ہولناک اور ہاربل ہیں. بندہ تنہا کب ہوتا ہے یار؟ بندہ تنہا ہوتا ہی تب ہے جب وہ اپنے سراؤنڈنگز میں وہ ایکویشنز قائم کرنے میں کامیاب نہیں رہتا کہ جو ایک صورتحال میں جن کا ہونا, جن کا ظہور پذیر ہونا لازمی آتا ہے. انسان ہے نہیں یار. کس حد تک میں ایک علم کے لیول کو چھو سکتا ہوں, کس حد تک دوستی کے ایک رشتے کو اس تک پہنچ سکتا ہوں, کس حد تک ایک مامتا یا پدرتا جو ہے وہ ایک حد ہے نا یار. اس سے آگے وہ کیا کیا جائے؟ اس کو بتایا جا سکتا ہے کہ اس کے آگے بھی انسان زندہ رہ جاتا ہے. ایک ناکام ماں زندہ رہ سکتی ہے, ایک ناکام باپ بیٹا زندہ رہ سکتا ہے, ٹھیک ہے. محبوبہ کی ڈیتھ کے بعد بھی زندگی
قابل زندگی بنائی جا سکتی ہیں. یہ اور ایسی بہت سی باتیں ہیں. میں یہ دیکھتا ہوں کہ جب تک ہم ان سچائیوں کے نریٹیوز پر فوکس نہیں کریں گے, جو ہمارے آج کا انسان ہے اس کو ہم بطور انڈیویجول جو ایک آزادی کی جو ایک سطح ہے اس تک دھکیلنے میں ہم اس کو کامیاب نہیں ہو سکتے. باقی باتیں کریں گے. تھینک یو. سوال میرا رہ گیا ہے لیکن آپ نے اچھی باتیں کی. وہ یہ ہے کہ انہوں نے, ان کا کہنا یہ ہے کہ سوسائٹی کے اندر ویلیوز کی بنیاد کے اوپر بہت سارے ایسے کہہ لیں کہ ڈسکورسز موجود ہوتے ہیں جو دباؤ ڈالتے ہیں کہ آپ کو ان کو میٹ کرنا ہے. جب وہ میٹ نہ کر سکیں تو پھر اس کے نتیجے میں ایک فال, ایک ہیومن فال سامنے آتا ہے. اس بات کو اگر میں جوڑ لوں سلیبریٹی سوئسائڈ کے ساتھ, ظاہر ہے ہمارے یہاں تو شاعر بھی ایک یہی حیثیت رکھتا ہے, تو اس پہ ذرا بتائیے کہ ایک ایسے ایسے شاندار لوگ جو جن کے اشاروں پر جو ہے دنیا اوپر نیچے ہوتی ہے اور وہ بھی ناکام ہو کے خودکشیاں کر لیتے ہیں, یہ بتائیے اس حوالے سے. سر جو آپ نے کہا نا ایسے ایسے شاندار, تو جو شاندار بنتا ہے اس کا وہی دماغ میں اٹس آل اباؤٹ کیمیکلز ان برین. تو بیس لائن ہمیں سمجھ آ گئی کہ میں آپ اور یہ شاندار نہیں ہے. ایک بندہ شاندار ہے تو اس کے اندر کوئی اس کی بایو کیمسٹری بھی ڈفرینٹ ہوگی. جس طرح میں اکثر مثال دیتا ہوں, وہ جو بچی تھی عرفہ کریم, 9 سال کی عمر میں شی گاٹ مائکروسافٹ اور شی ڈائڈ فرام ایپیلیپٹک فٹ. مطلب وہی کیمیکلز جو اس کو ذہین ترین بنا رہے تھے, وہی کیمیکل امبیلنس نے ایک ایسا کرنٹ جنریٹ کیا کہ شی لاسٹ ہر لائف. سو وہ بایولوجیکل ایڈوانٹیج یا ڈس ایڈوانٹیج پہ ہوتا ہے جو انتہائی شاندار شخص ہوتا ہے. پھر آپ جتنے انتہائی شاندار ہوتے جائیں گے سوسائٹی آپ کے لیے اتنی ہی انتہائی سخت ہوتی جائے گی. ٹھیک ہے, میں اگر لتا منگیشکر ہوں, میں اگر نور جہاں ہوں, تو میں ماڑا گانا نہیں گا سکتی. ٹھیک ہے, تو میں اگر ڈاکٹر صلاح الدین درویش ہوں تو میں ایک ماڑا استاد نہیں بن سکتا. ٹھیک ہے, تو ابھی آئی ڈونٹ نو یہاں ریلیجن پہ ہم تھوڑی سی بات کر سکتے ہیں, کوئی پرابلم تو نہیں؟ اچھا تو چلے ایک اور اینگل سے ہم کر لیتے ہیں کہ جس طرح میں اگین سر کے ناول کی مثال دیتا ہوں کہ ایک سیلیبریٹی بننے کی بھی آرزو ہوتی ہے نا جو آپ کو اس طرف لے کے جاتی ہے. پھر سیلیبریٹی سوسائڈ ایک موٹی زندگی کیسے چلتی ہے موٹیویشن سے. میں اکثر اپنے پیشنٹ کو بتاتا ہوں کہ یار پیچھے سے دھکا آپ کو میری دوائی اور میں لگاؤں گا, ہمیں وہ چیز پیدا کرنی ہے جو آپ کو آگے سے کھینچے. اب آگے سے کھینچنے کے لیے ابھی یہاں رستے میں آتے ہوئے میرا دوست ساتھ تھا, میں نے اس سے کہا یار کہ یہ ساری عمر میں نے مریض ہی دیکھنے ہیں, اب آگے کیا کرنا ہے. سو آئی ہیڈ اے سوسائڈل تھاٹ آن مائی وے ٹو دس کہ یار ساری زندگی مریض ہی دیکھنے ہیں, اب بس آگے اگر 60 سال زندگی ہے تو اگلے 23 سال مریض دیکھنے. سو موٹیویشن کیا کرنی ہے, اب مجھے اب فی الحال ایک موٹیویشن چاہیے. سو وہ موٹیویشن اب جو ایک انتہائی شاندار آدمی ہے نا, وہ اپنی زندگی کے سارے سٹیپس بہت ارلی کر رہا ہے. جو میں اور آپ شاید 60 سال میں اچیو کریں وہ 30 سال میں کر گیا, 35 میں, اب اس کے پاس موٹیویشن کوئی نہیں. پھر جب سیلیبریٹی کا زوال بھی آتا ہے اس کو بھی کرنا کہ مجھے اور آپ کو بہت سارے جو ہم کہتے ہیں نا شخصیاتی مسائل, پرسنالٹی ڈس آرڈرز ہوتے ہیں. اگین پرسنالٹی ڈس آرڈر از اے بگیسٹ رسک فیکٹر. چونکہ ہم ریلیجن کی طرح پالیٹکس پہ بھی بات نہیں کر سکتے تو وہ ہمارے پہ تو خیر سائیکائٹرسٹ پہ پابندی بھی ہے. تو بہت سارے پالیٹیشین, ایک لیڈر ہے وہ آج ارریلیونٹ ہو گیا, ایک سنگر ہے وہ آج ارریلیونٹ ہو گیا, جس کو عادت ہے کہ یار صبح دوپہر شام آج میری تصویر پہ اتنے کامنٹس آئے ہیں, میں نے ایک اپنی ریل اپلوڈ کی ہے, گانے کے اتنے کامنٹس آئے ہیں, آج کوئی کامنٹ نہیں آیا. سو یہ جو سوسائٹی بڑی ظالم ہے نا, وہ ارریلیونٹ کرتی ہے. پھر جو سیلیبریٹی میں ہم تو میں سر سے کہتا ہوں کہ سیمی سائنس مان لیں, زیف بھائی سے یہ کہتے ہیں نہیں سوڈو سائنس ہے. فرائڈ, ہماری سائیکائٹری یا ہیومن سائیکالوجی فرائڈ کے بغیر نہیں چلتی. وہ جو ایروز اور تھیناٹوس کا کانسیپٹ ہے نا کہ جو آپ کو ایک طرف زندگی کی ڈرائیو ہے, ایک طرف ڈسٹرکشن کی ڈرائیو ہے. اب وہ ڈسٹرکشن کی ڈرائیو جب غالب آ جاتی ہے اور وہ آؤٹ ورڈ ہوتی ہے تو انسان ہٹلر بن جاتا ہے. ہٹلر کا تو نام لے سکتے ہیں نا سر, بڑی مہربانی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, تو وہ ہٹلر بن جاتا ہے. اور جب وہ انٹروجیکٹ ہو جاتی ہے, وہ ڈسٹرکشن کی ڈرائیو جیت جاتی ہے اور وہ انورڈ ہو جاتی ہے, تو وہ
آپ کو موت کی طرف. تو سیلیبریٹی کا بھی پرابلم یہ موت کے درندے میں کشش تو ہے سروت, لوگ کچھ بھی کہتے ہوں خودکشی کے بارے میں, تو وہ جو تھیناٹوز ہے نا, جب وہ کشش بڑھ جاتی ہے, اور لیک آف موٹیویشن, یہ 2-3 چیزیں ہیں جو سیلیبریٹی کو پھر اس طرف, اور سیلیبریٹی کے بعد پھر ایک لائن لگ جاتی ہے جو ایک کانسیپٹ ہے. اچھا, وار میں سوسائڈ کم ہوتی ہیں. اب وار میں ڈیتھ کو ایک طرف, میں نے جس طرح پہلے مثال دی آپ کو فٹلسٹک سوسائڈ, سوری اس کی آلٹرسٹک سوسائڈ کی. آلٹرسٹک سوسائڈ ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ سوسائڈ, وار میں مرنا از اے سوسائڈ, کہ میں اگر سین آدمی ہوں میں اپنے گھر میں مورچہ کھود کے اس بم سے بچوں گا. میں اگر ان سین ہوں تو میں وردی پہن کے 30-40 ہزار 50 ہزار روپے کو اپنی جان تو نہیں دیتا نا, تو بیئر منیمم کوئی گڑبڑ ہے تو وہ اس طرف گیا ہے. جس طرح میں اکثر کہتا ہوں پولیس والے اور چور ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں. وردی وہی آپ کی جو اندر ایگریشن تھی, بائی برتھ آپ کے کیمیکل امبیلنس تھا, آپ نے گولی چلانی ہی چلانی ہے, تو وہ آپ چور کی طرف چلاتے ہیں یا آپ چوری کرنے کے لیے چلاتے ہیں. تو پھر یہ ساری چیزیں جب سارے فیکٹرز جب ملتے ہیں تو پھر وہی موت کا درندہ. اور ایک بات میں اکثر جب میں when I was young اور I was growing with this medical career, تو جب میں پاکستان میں پریکٹس کر رہا تھا تو میرا خیال تھا کہ یار اٹانومی سب سے بڑی چیز ہے, اٹانومی ہونی چاہیے. تو میں ایک بیلجیم میں کانفرنس پہ تھا, تو وہاں یوتھنیزیا پہ, آئی ہوپ ایوری بڈی نوز وٹ از یوتھنیزیا نا. تو انہوں نے کہا جی کہ یوتھیا سے بننا سر مجھے آپ نے پابندی کر دی ہے اور خود تو وہاں پہ انہوں نے کہا جی کہ بیلجیم میں, لگزمبرگ میں اور سوئٹزرلینڈ میں دے ہیو لائف اینڈ کلینکس. تو جس طرح ڈاکٹر صلاح الدین درویش ہاربل کا لفظ استعمال کرتے ہیں نا, تو ادھر آئی فیلٹ ہاربل کہ یار ان ڈاکٹروں کے بچے کیا کہتے ہیں, آپ کے ابو کیا کرتے ہیں, ہمارے ابو لائف اینڈ کلینک چلاتے ہیں. تو وہاں میں نے ان کو میں نے ہاتھ کھڑا کیا, آئی واز ویری ینگ ایٹ دیٹ ٹائم. میں نے کہا جی آپ لوگ بڑے خوش قسمت ہیں, یہ باتیں کریں. میں جس ملک میں آیا ہوں, اگر آپ بات کریں کہ ایک ڈاکٹر کسی کو لائف اینڈ کرے گا تو ہمارے تو ریلیجس اسکالر ہمیں مار دیں گے. تو ٹھیک جیسے ہی وہ ختم ہوئی, ایک بیلجیم مڈل ایج خاتون ڈاکٹر تھی, اس نے آ کے سیدھی مجھے جپھی ڈال لی. اس نے کہا یو آر سو لکی, یو آر فرام دیٹ کنٹری کہ جہاں ریلیجن کی کوئی ویلیو ہے, ریلیجس اسکالر کی بات سنتے ہیں, آپ کی سوسائٹی میں ایکولیبریم ہے, اور آپ اس کو کہتے ہیں, اس کو آئیڈیلائز نہیں کریں, آپ ہمیں آئیڈیلائز کر رہے ہیں. تو پھر یہ جو معاملات ہیں نا, یہاں پہ پھر ایک سیلیبریٹی یوتھنیزیا کرتی ہے, خبر چلے گی کہ ایک فلانی سیلیبریٹی نے 80 سال کی عمر میں یوتھنیزیا کرا لیا, تو اس کے جتنے فالوور ہوں گے وہ اس کو گلیمرائز, جہاں سے سر آپ نے بات شروع بھی کی تھی, گلیمرائز ہو جاتی ہے. زیب صاحب ذرا پلیز آپ پکڑی. یہ ہیرو کا مرنا ایک بریکنگ نیوز ہوتی ہے, چاہے وہ ناول میں مرے, چاہے وہ سرحد پہ مرے, لیکن وہ اندر کیا فیکٹرز ہوتے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ تھوڑا سا سائیکالوجی سے دور ہو کے آپ اس کے سوشل اور ہسٹوریکل بھی پوائنٹ آف ویو دیجیے کہ ہیرو کا جو فال ہے اس کے پیچھے کون سے فیکٹرز ہیں کہ آخر اسے خودکشی کرنی پڑ رہی. میں نے ہٹلر کی بات کی ہے تو اس کا تو نام و نشان نہیں ملا, لیکن آپ اس کا رائز دیکھیے کیسے ہوا. تو اس پہ ذرا کائنڈلی, پھر اس میں فلم سٹار بھی آ جاتے ہیں, بہت سارے سنگرز آ جاتے ہیں, آرٹسٹ آ جاتے ہیں, ذرا پلیز. وہ تو اس میں ڈاکٹر صاحب نے اس کی وضاحت کر دی ہے کہ وہ وہی فیکٹرز, وہی آپ کے بایولوجیکل اور بایو کیمیکل جو یا آپ کے نیورولوجیکل جو آپ کے فیکٹرز ہیں جو آپ کو ایک مطلب بلند سطح تک لے کے جاتے ہیں, وہی آپ کو سوئسائڈ کے بھی قریب مطلب جانے میں ایک طرح سے کردار ادا کرتے ہیں. میں تھوڑا سی بات کو تھوڑا وسیع کرنا چاہتا ہوں کہ ایوولوشن, میں نے ان سے کہا تھا کہ ایوولوشن کے بغیر بات نہیں بنے گی, تو ان کی آپ کی اجازت سے تو اگر ہم دیکھیں کہ جانوروں میں کیا وہاں بھی سوئسائڈ ہوتی ہے یا نہیں, تو اس کا جواب یہ کہ ہے کہ چھوٹے سے چھوٹے یا جن کو ہم کہتے ہیں کہ جو حشرات ٹائپ کے جو مطلب کمتر لیول پہ آتے ہیں, وہاں بھی جیسے چیونٹیاں ہیں وہ بھی خودکشی کرتی ہیں, لیکن ان کی خودکشی ایک طرح سے پروگرامڈ ہوتی ہے. بلکہ اس سے بھی پہلے اگر ہم دیکھیں تو خود انسانی جسم کے اندر جو سیلز ہیں وہ اربوں کے حساب سے سیلز روزانہ خودکشی کر رہے ہوتے ہیں, جس کو ایپوپٹوسس کہا جاتا ہے. تو وہ ایک مطلب پروگرامڈ ڈیتھ ہوتی ہے کہ وہ ضروری ہے کہ ایک سیل اگر وہ بیمار ہو گیا ہے, بوڑھا ہو گیا ہے اور اپنا جو فعل ہے وہ اس کو سر انجام دینے کے قابل نہیں رہا, تو اس کے اندر ایسی پروگرامنگ موجود ہے کہ وہ
مطلب خودکشی کر لیتا ہے اور وہ اسی کے جو اجزاء ہیں وہ پھر دوسرے سیلز کے لیے استعمال ہوتے ہیں. تو یہی کام جو ہے وہ حشرات میں جیسے چیونٹیوں میں یا اس لیول کے دوسرے جاندار ہیں ان میں موجود ہے. اس سے اوپر آ جائیں تو دوسرے ایسی مثالیں موجود ہیں کہ جانوروں میں کوئی بیماری آ گئی ہے تو وہ اپنی کالونی کو بچانے کے لیے وہ خودکشی کر لیتا ہے, تو وہ بھی مطلب پروگرامڈ ہے. پھر ایک طرح کا بندر ہے جس کو ٹارسیئر کہتے ہیں, تو اس کے بارے میں دیکھا گیا ہے کہ اگر آپ اس کو قید کر لیں, اس کو کہیں پہ رکھ لیں کسی پنجرے میں بند کر کے, تو وہ اس حد تک وہ ایک طرح سے ڈپریس ہو جاتا ہے کہ وہ دیواروں سے ٹکریں مار مار کے وہ خودکشی کر لیتا ہے, جو ایک بہت انتہائی فارم ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک پورا آپ کو اسپیکٹرم ملتا ہے. اچھا, اب انسان پہ آ جائیں. انسان کی جو سچویشن ہے وہ تھوڑی سی زیادہ پیچیدہ ہے. تو انسانی ایوولوشن کا اگر ہم دیکھیں تو یہ تقریباً 20 لاکھ سال پہلے اس کا آغاز ہوتا ہے. جو ہماری نو ہے جس کو ہومو جینس جس کو کہا جاتا ہے, وہ تقریباً 20 لاکھ سال 2 ملین سال پہلے اس کا آغاز ہوا. تو اس سے پہلے جو ہمارا برین سائز تھا وہ بہت ہی چھوٹا تھا. تو وہ تقریباً سمجھ لیں کہ 300 سے لے کر 400 کیوبک سینٹی میٹر کے قریب سائز تھا. لیکن یہ پچھلے 2 ملین سال میں اس میں بڑی تیزی سے اس کی گروتھ ہوئی ہے, اور کرتے کرتے یہ تقریباً 1500 کیوبک سی سی تک پہنچ گیا. تو یہ ایک بہت ہی ایکسٹراڈنری گروتھ ہے اور بہت ہی کم پیریڈ آف ٹائم میں, جو ایولیوشنری اسپیکنگ بہت ہی چھوٹے وقت میں, اور اس کی بہت سی وجوہات ہیں, اس پہ بات کرنے کا وقت نہیں ہے کہ اتنی تیزی سے گروتھ کیسے ہوئی, کیوں کر ہوئی. لیکن اس کے وہ گروتھ جب آپ کے برین کی ہوئی ہے تو اس میں وہ ساری مینٹل فیکلٹیز وہ شامل ہو گئی ہیں, جس میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ زبان ہے, کہ زبان کا ظہور ہوا. اور زبان اتنی کمپلیکس پیچیدہ زبان, جو دوسرے جانوروں میں بھی زبان ہے لیکن بہت ہی محدود لیول تک ہے, لیکن انسان کی جو انتہائی پیچیدہ ایک چیز ہے جس کو آج تک اس کو سمجھنے کی پورے طور سے کوششیں ہو رہی ہیں اور پوری طرح سے سمجھا نہیں جا سکا, وہ زبان ہے. پھر اس کے علاوہ انسان کا کانشسنس, شعور جس کو کہتے ہیں, وہ بھی ایک اتنی پیچیدہ چیز ہے کہ آج تک اس کی بھی کوئی قابل ذکر تھیوری سامنے نہیں آ سکی. کجا یہ کہ کوئی اس کے بارے میں کوئی واضح ہمیں چیزوں کا پتہ چلے, کوئی ہائپوتھسس بھی قائم نہیں کیا جا سکے کہ یہ شعور کہاں سے آپ کے اندر آتا ہے, جو آپ کے اندر ایک سیلف ہوڈ کا احساس ہے کہ میں موجود ہوں, یہ کہاں سے آیا ہے, اور کیسے یہ کیمیکلز کیسے اس لیول پہ ترتیب پاتے ہیں کہ وہ شعور کی سطح تک پہنچ جاتے ہیں. تو یہ چیزیں جو تھیں یہ اچانک ہی ان کا ظہور ہوا ہے اور وہ انسان کے اندر آئی ہیں. تو اس کی وجہ سے پھر مطلب بیسک جو مقصد تھا وہ تو سروائیول تھا, کہ ذہن کی یا آپ کے برین کی گروتھ کا, ریپڈ گروتھ کا مقصد یہ تھا کہ آپ سروائیو کر سکیں. افریقن سوانا میں ایولیوشن کا یہ سارا ڈرامہ وہاں پہ کھیلا گیا, اور بیسک یہ مقصد تھا کہ آپ نے بچانا ہے اپنے آپ کو کسی کا شکار ہونے سے, یا خود شکار کرنے کے لیے آپ کو ایک برین کی ضرورت ہے, کیونکہ آپ کے پاس وہ باقی ٹولز نہیں ہیں, نہ کوئی پنجے ہیں اس طرح کے, نہ خونخوار دانت ہیں, نہ کوئی اور ہے. تو آپ نے صرف دماغ سے کام لینا ہے, اور آپ نے سماجی اسٹرکچر کو استعمال کرتے ہوئے آپ نے شکار کرنا ہے اور شکار ہونے سے بچنا ہے, یہ چیزیں. لیکن یہ آپ کے پاس ایک کیپیسٹی آ گئی, ایک فیکلٹی آ گئی برین کی, تو اس کے پھر کچھ سائیڈ ایفیکٹس بھی آنا شروع ہو گئے. تو انہی میں سوئسائڈ اس کے ایک ایکسٹریم فارم ہے. لیکن اور بھی سارے مینٹل ڈس آرڈر جیسے کہ ڈاکٹر صاحب زیادہ بہتر بتائیں گے, جس میں آپ کا اسکٹسفرینیا ہے, جیسے مطلب ڈپریشن ہے, جیسے انگزائٹی ہے, یا پورا ایک اسٹرکچر ہے بیماریوں کا جس کی وجہ سے مطلب ڈاکٹر صاحب کی روزی بھی چل رہی ہے. تو یہ ساری چیزیں, یہ آپ دیکھیں, یہ آپ کے بڑے دماغ کا مطلب 1500 سی سی کے دماغ کا ایک سائیڈ ایفیکٹ ہے, کہ جب وہ دماغ تو کسی اور مقصد کے لیے بنا تھا, وہ قائم ہوا تھا کسی اور مقصد کے لیے, لیکن جب وہ بن گیا تو اب اس کے اندر جو ہے وہ ایسی چیزیں بھی آ گئیں کہ جو انوانٹیڈ اس کے ایفیکٹس تھے. اس کی میں آپ کو ایک مثال سے واضح کرتا ہوں کہ جیسے
انسان کی قدرتی ایک آپ کی رغبت ہوتی ہے مٹھاس کی طرف کہ آپ کو میٹھا کھانا آپ کو مطلب پسند ہے. اب اس کی ایولیوشنری وجہ تو یہ ہے کہ چونکہ اس کے اندر کیلوریز ہوتی ہیں, تو آپ اگر تصور کریں کہ آج سے 50,000 سال پہلے, لاکھ سال پہلے میٹھا کہاں ملتا تھا؟ صرف چند پھل تھے, اور وہ پھل بھی آج تک جو ہمارے پھل ہیں اس طرح کے پھل نہیں تھے, جنگلی پھل. تو وہ کہیں سے آپ کو پکا ہوا ملنے کا بہت ہی چھوٹا سا پیریڈ ہوتا تھا, چند ہفتے کا یا چند دنوں کا, جس کے اندر آپ کھا لیں تو کھا لیں, ورنہ وہ ضائع ہو جائے گا یا دوسرے جانور کھا جائیں گے یا اس کو پرندے کھا جائیں گے. تو اس لیے وہ اس کی بڑی ویلیو تھی کہ آپ کو پکا ہوا پھل ملے تو آپ فوراً اس کو اسی وقت ہی کھا لیں, اور جتنا زیادہ کھا لیں کیونکہ دوبارہ آپ واپس آئیں گے تو وہ پھر آپ کو دوبارہ نہیں ملے گا. یہ چیز آپ کے اندر ان بلٹ ہے, ڈیفالٹ آپ کے اندر ہے کہ آپ میٹھا پسند کرتے ہیں. تو یہ اس کے کیونکہ آپ کی سروائیول کے لیے یہ چیز ضروری تھی. لیکن اب اس ماڈرن دور میں جب ہم مٹھاس کی ہمیں کوئی کمی نہیں ہے, اب ہمیں کسی جنگل میں جا کے پھل ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے, ہم دکان میں جا کے اپنی مرضی کا جتنا میٹھا چاہیں ہم, بلکہ اب تو ڈاکٹر منع کرتے ہیں. تو اب وہ الٹا آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہو رہا ہے کہ وہ آپ کی جو انکلینیشن ہے مٹھاس کی طرف, آپ کی قدرتی رغبت ہے, وہ آپ کو بیمار کر رہی ہے. تو اسی طرح سے جو آپ کی مطلب فیکلٹیز ہیں جو کہ ایولیوشن کے ذریعے ڈیولپ ہوئی تھیں آپ کی سروائیول کے لیے, اور آپ کو آپ کی جو مطلب ڈارون کی تھیوری کے مطابق سروائیول آف دا فٹسٹ آپ کی فٹنس کے لیے قائم ہوئی تھیں, وہ اب آپ کو نقصان دہ ثابت ہو رہی ہیں اس جدید معاشرے میں اور جدید جو دور ہے, جس کے اپنے صلاح الدین درویش صاحب نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا. لیکن انہوں نے ادھوری بات کی ہے, صرف نیریٹیوز کی بات نہیں ہوتی, اس کے اندر بایولوجیکل اور بایو کیمیکل فیکٹرز بھی بہت ضروری ہیں, وہ بھی اتنے ہی ضروری ہیں جتنے نیریٹیوز ہیں. وہ اس طرح کے نیریٹیوز کا واسطہ ہر انسان کو پڑتا ہے, لیکن ہر انسان خودکشی نہیں کرتا. خودکشی وہی کرتا ہے جس کے اندر پہلے سے اس کی پروپینسٹی موجود ہوتی ہے. اور مطلب ڈاکٹر صاحب اس بات کی گواہی دیں گے کہ اس کے جینیٹک بھی بہت کمپوننٹ ہے, اور اگر کوئی پیرنٹ اگر خودکشی کرتا ہے تو اس کے بچوں میں خودکشی کرنے کا رجحان 500% بڑھ جاتا ہے. تو کسی میں ایک اس میں بک میں دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے لکھا کہ اگر آپ نے کسی پیشنٹ کو جو کہ سوئسائڈل ہو, اس کو اگر آپ نے مشورہ دینا ہے کہ آپ نے خودکشی نہیں کرنی, سب سے بہترین مشورہ یہ ہے کہ اگر آپ خودکشی کریں گے تو آپ کے بچے بھی اس راہ پہ چل پڑیں گے, تو بچوں کی زندگی کی خاطر آپ خودکشی نہ کریں, مہربانی کریں. تو وہ اس کا مطلب جینیٹک بھی اس کا کمپوننٹ ہے. تو خلاصہ یہ کہ ایک دماغ جو ہمیں ملا, ایک بڑا ایک پورا بھنڈار, ایک وسیع اسٹرکچر جو پوری کائنات کو اپنے اندر سمونے کی صلاحیت رکھتا ہے, تو اس کے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہمیں سہنا پڑ رہے ہیں, اور اس میں ایک بڑا سائیڈ ایفیکٹ یہ بھی آپ کے مینٹل مسائل بھی ہیں. رائٹ. اچھا, یہ بہت پیچیدہ معاملہ اس سینس میں ہے کہ ایک طرف تو ہم بے اختیار ہیں ان کیمیکلز کے ہاتھوں جو بن رہے ہیں, اور ہمارے ارادے کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ ہم اپنے ایک وسیع تر مضبوط ارادے سے کیمیکلز کے اس ایکولیبریم کو جو کہ ختم ہو رہا ہے اس کے آگے یا بے بس ہو جائیں یا ڈٹ جائیں. لیکن ریف صاحب نے ایک تو شکریہ, آپ نے اجازت دے دی ایوولوشن والی, کیونکہ اس سے بہت اچھی باتیں سامنے آئی. اور دوسری بات جو زیف صاحب نے کہی کہ ایسے والدین کو خودکشی نہیں کرنی چاہیے تاکہ وہ ایک جینیٹیکل آرڈر کا حصہ نہ بن جائے. تو اس کا مطلب ہے کہ نہیں کرنی چاہیے کا جب لفظ استعمال کیے تو اس کا مطلب ہے کہ کیمیکل کو ہم شکست دے سکتے ہیں. اب ایک جبریت ہے بایولوجیکل, جدھر دونوں ہمارے مہمانوں نے بات کی. ایک ہے آپ کے ارادے کی صورت. اب مجھے نہیں پتا کہ ارادے کے پیچھے بھی آپ کے کیمیکل ہوتے ہیں کہ نہیں. کیمیکل ہے نا, اچھا چلو ٹھیک ہے. لیکن یہ ہمارا یہ جو ایک 1.5 پاؤ کا دماغ ہے, اس سے باہر کی جو دنیا ہے, بس وہ میں دوبارہ اس سوال پہ آؤں گا شاعر والے پہ. بس شکیب جلالی ہے, اس کی والدہ نے خودکشی کی اور وہ ساری عمر ٹرین ان کو فیسینیٹ کرتی رہی, اور شکیب جلالی جو ہے اس سے سر رکھا پٹڑی کے اوپر. اور آنس معین, ان پہ آپ نے کام بھی کیا ہے. تو آپ یہ ذرا جو فیکٹرز ہیں, آؤٹر فیکٹرز,
आउट ऑफ द बॉडी, वो ज़रा इस पे बात कीजिए. अच्छा, वो शायरों की जहाँ तक बात है, वो मैं इसीलिए नज़रअंदाज कर रहा था कि जब हम डिटेल में जाते हैं तो इतनी अहमकाना सूरत हाल का हमें सामना करना पड़ता है कि यार ये तो कोई बात ना हुई. एनी हो, लेकिन उस शख्स के लिए जो किसी काज या कारण के बायस सुसाइड की तरफ जिसका थॉट्स जो हैं वो पैदा होते हैं, उसके लिए बहुत ज़िंदगी मौत का मसला होगा. अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये केमिकल और ये इससे बाहर ये है कि किसी इंसान का नाकाम होना, मायूस होना, दिल शिकस्ता होना, ठीक है, बेजार होना, हम फौरी तौर पर डिप्रेस हो जाना, एंग्जाइटी होना. अच्छा, हम फौरी तौर पर जो चाहते हैं, एक तो ये है कि डॉक्टर की तरफ आप भागें. ओके, मैं इस पर्सपेक्टिव से बाहर आ रहा हूँ कि इन चीज़ों को कैसे देखा जाए, बतौर एक डॉक्टर के या एक फिजिशियन के उसको कैसे देखता है. अच्छा, ये क्योंकि इंसानी वारदात है, नाकामी, महरूमी, शिकस्त, दिल शिकनी, कमज़ोरी, नकबत. अब किसी ऐसे शख्स को जब आप मरीज डिक्लेयर कर देते हैं तो सूरत हाल की नौयत और हो जाती है. लेकिन जब बतौर इंसान जब उसकी सूरत हाल पर उसकी जो करैक्टर की या किरदार की या शख्स की उसका जब हम मुतालिया करते हैं तो उसको ये बावर करवाना कि तुम्हारी ये शिकस्त, तुम्हारी ये महरूमी, तुम्हारी ये नाकामी, तुम्हारी कम हिम्मती, कोताही, उसके नतीजे में पैदा होने वाली सूरत हाल, ये आम इंसानी सूरत हाल है. यानी तुम यकता व तन्हा ऐसे नहीं हो कि जो इस सूरत हाल से गुजर रहे हैं. और ये इंसानी दिमाग और उसके जो अफकार व ख्यालात और नज़रियात का जो खोपड़े में जो तूफ़ान बरपा रहता है, उसी के नतीजे में ये सारी चीज़ें, नाकामियाँ, महरूमियाँ, शिकस्तें, ये सामने आती हैं. तो ऐसे शख्स को बावर करवाना कि उसूली तौर पर तुम्हारे अंदर एहसास महरूमी का पैदा होना, दैट वाज फाइन, ज़बरदस्त, ये अकॉर्डिंगली ऐसा ही होना चाहिए था. ये कोई मर्ज नहीं है, ये कोई बीमारी नहीं है, ये अकॉर्डिंगली. लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ कि मैं उस सूरत हाल से बाहर हूँ जो आप कह रहे हैं बायोकेमिकल और ये वो. मैं और बात कर रहा हूँ, एक सोशल पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो यही बनता है. किसी की नामुरादी, किसी की शिकस्त, नाकामी, उसको बावर करवाना कि ये इंतहाई शानदार और बेहतरीन कंडीशन है जिसमें इस वक्त आप मौजूद हैं. रीज़न उसकी ये है कि जो आपने आइडियल बनाया था, ठीक है, वो इतना हमागीर, शानदार और ज़बरदस्त था कि उस आइडियल तक रसाई आपके लिए मुमकिन नहीं थी. लिहाजा इम्कानात की दुनिया से जब आप बाहर आते हैं तो असूली तौर पर आपको ऐसे तमाम जज्बात व एहसासात जो नाकामी और उसकी सूरत में सामने आते हैं उसका शिकार होना चाहिए. लिहाजा कंसिडरेशन जो है एक ह्यूमन बीइंग की, उसके इरादे की शिकस्त, उसके वक़ार की शिकस्त, उसके गोल की शिकस्त, अचीवमेंट की शिकस्त, उसको इस हद तक लाना, मेरे अब ज़हन में आ रहा है, ये जो मेरी नई किताब आ रही है शनाख्त का ख़ात्मा, वो मैंने किताब नाम ही मायूस, दिल शिकस्ता और बेजार लोगों के नाम की है. उसके पीछे यही बात है कि आप कम अज़ कम ये अहलियत पैदा कर चुके हैं कि जो जुमला कैपेबिलिटीज़ जो दरकार थी एक गोल को अचीव करने में, वो उस तक आप मैच नहीं करें, नो प्रॉब्लम. तो ज़िंदगी को किसी साइकेट्रिक को
سائیکالوجسٹ کو یہ بتانا کہ زندگی ایک کھیل بھی ہے، بہت مزے کا، بہت شاندار. جیسے ایک فٹ بال کے میچ میں ایک ٹیم ہار جاتی ہے، دوسری پوری ٹیم نہ برا حال اور تباہی پھیری ہوئی ہوتی ہے، ان کا قومی یا وٹ ایور نسلی کوئی ایشو ساتھ چلتا ہے، اور وہ اب سارے سوسائڈ تو نہیں کر لیتے کیونکہ ان کو پتہ ہے یہ گیم ہے. اسی طرح انسانی زندگی جو ہے وہ بھی ایک گیم ہے، ناٹ مور دین اے گیم. جب آپ اس سطح پر آ جاتے ہیں تو پھر آپ کے لیے کنسیڈریشن جو ہے اپنی ناکامی کی، شکست کی، وہ آپ کے لیے کوئی زیادہ بوجھ کا باعث نہیں بنتی. وجہ اس کی یہ ہے کہ سوسائٹی یہ بار بار آپ پر حملہ آور ہوتی ہے. اوہ ہو جناب آپ شکست کھا گئے، یہ بہت بڑا قومی المی ہے، جناب آپ ناکام رہ گئے، جناب فلاں دیکھیں اس نے وہ منزلیں پا لیں اور تم کہاں کھڑے ہو. بھئی ناکام اور مایوس لوگ اگر اس بات کو سمجھ لیں، وہ چاہیے والی بات کہ زندگی ایک گیم تھی اور اس میں ناکامی یہ پارٹ آف دا گیم تھا، تو میرا خیال ہے کہ صورتحال کو کسی نہ کسی طور نمٹنے کی کوشش کی جا سکتی ہے. جہاں تک شاعروں کا اور ادیبوں کی شاعروں اور ادیبوں کی جو بات کی ہے، بڑے بڑے نامی گرامی شاعر انگلش کے اور اردو کے بھی، وہ کون ہے کراچی والے، مصطفیٰ زیدی، یہ اور اس نوع ان سب کے واقعات کم و بیش ملتے جلتے ہی ہیں. موسٹلی پیچھے کوئی نہ کوئی ایسی محرومی یا ایسا گول جو اچیو نہ کر سکے، یا احساس شکست یا ملامت بعض امور پر، ان سب کے پیچھے ظاہر ہے میں نے آپ کو بتایا ہے، ان سب کے پیچھے آپ کے نیریٹیوز ہیں. جب آپ ان کی ڈی کنسٹرکشن کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نیریٹیو نہیں، انسان بڑا ہے جو مایوس ہوا ہے، جو دل شکست ہے. اس کو دلجوئی کی ضرورت نہیں، اس کو یہ بتانا ضروری ہے کہ بھائی جان یہ اکارڈنگلی نتائج ہیں جو آپ تک پہنچے ہیں. تو یہ اور بہت ساری باتیں ایسی ہو سکتی ہیں. جو آدھی بات نہیں بتا سکے آپ بتائیں گے کہ لٹریچر میں یا آرٹ میں، چاہے وہ ڈالی کا آرٹ ہو، چاہے وہ کیا کہتے ہیں مظہر اسلام کے افسانے ہوں، یہ گلیمر جو ہے، کیا یہ جبلت مرگ کا کوئی مسئلہ ہے کہ کیوں گلیمرائز ہوتا ہے لٹریچر کے اندر، خاص طور پہ ماڈرن لٹریچر کے اندر؟ اور ماڈرن لٹریچر میں بھی وہ جو پروگریسیوزم کے ساتھ نہیں جڑا ہوا، اس کے اندر ہمیں کچھ ایسی ایلیمنٹس نظر آتے ہیں. وہ کیا ہے؟ یہ رومانس کا بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اس پہ ذرا کائنڈلی نہیں، رومانس پہ نہیں، یہ لٹریچر پہ. سوری. اچھا، لٹریچر کا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو لٹریچر میں ایک آپ نے کانفلکٹ دکھانا ہے. جب تک لٹریچر میں کانفلکٹ نہیں ہوتا تب تک لٹریچر بنتا ہی نہیں ہے. مثلاً اگر آپ کوئی کہانی سناتے ہیں کہ ایک تھا بادشاہ، اس کے 6 بیٹے تھے اور اس کی 2 بیٹیاں تھیں، اور بڑے وہاں پہ شیر اور بکری مطلب ایک گھاٹ پہ پانی پیتے تھے اور بڑا پرامن تھا، اور بس دی اینڈ. تو وہ دنیا کی بورنگ ترین کہانی ہے، کوئی اس کو نہیں سنے گا. لیکن آپ کہتے ہیں کہ ایک مطلب اس طرح کا بادشاہ تھا کہ اس کی کوئی اولاد نہیں تھی، اور اچانک ایک دن یہاں تک آپ نے جب کہا تو ایک سٹوری بن گئی. پھر وہ اگلا پوچھتا ہے کہ اس کے بعد کیا ہوا. تو مطلب یہ ہے کہ آپ کو کانفلکٹ چاہیے ہوتا ہے، کہ جتنا بڑا کانفلکٹ ہوگا، آپ کوئی بھی دنیا کا ادب پارا اٹھا کے دیکھ لیں تو آپ کو کانفلکٹ یا ڈیلیما یہ آپ کو اس کے اندر ملیں گے. کہ آپ نے کوئی مشکل ڈالنی ہے ہیرو کو. آپ نے موویز کی مثال لے لیں کہ مووی میں اب ہیرو ہیروئن ہیں، ان کی ملاقات ہوئی ہے، لیکن ولن بیچ میں ضرور آتا ہے جو ہیروئن کو اٹھا کے لے کے جاتا ہے، یا ہیرو کو پکڑ کے بند کر لیتا ہے، یا کوئی اور اس طرح کے کانفلکٹ. تو اب جو خودکشی ہے، اب ظاہر ہے کہ یہ بھی ایک بہت بڑا کانفلکٹ ہے. یعنی اپنی جان خود اپنے ہاتھوں لے لینا ایک بہت ڈرامیٹک ایک چیز ہے. تو اسی چیز کو فکشن والے، ظاہر فکشن والے تو ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی ایسا بڑے سے بڑا کانفلکٹ لے کے آئیں. تو ان کو پھر
شاید اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ملتی کہ ایک شخص ہے جو کہ سوئسائڈ کی طرف جا رہا ہے اور وہ کیسے اس کا سفر کہاں تک پہنچتا ہے, کیسے وہ جاتا ہے اور کیسے وہ اس سے ہمکنار ہوتا ہے. تو اس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں. وہ اپنے ریڈرز جو ہیں, ریڈرز کو آن دی ایج آف دیئر سیٹس رکھنے کا ہنر جو ادیب جانتا ہے تو وہی بڑا ادیب ہوتا ہے, اور وہ پھر اس چیز کو مینیپولیٹ کرتے ہیں اور وہ اس کو آگے لے کے جاتے ہیں. لیکن پھر اس کا شکار وہ خود بھی ہو جاتے ہیں. تو بہت بڑے بڑے ادیب آپ دیکھیں کہ خودکشیاں جیسے, مطلب آپ دیکھ لیں گے کہ اس میں ہیمنگ وے جیسا شخص جو کہ ایک ماچو مین جس کی ایک پرسنالٹی تھی, اور جو کہ افریقہ میں جا کے وہ شکار کھیلتا تھا, جو کہ جنگیں لڑا ہوا تھا, جو نوبیل پرائز ونر ہے, اور وہ اس کے بارے میں حیرت ہوتی ہے کہ اس نے خودکشی کر لی. اچھا, اس کے علاوہ ورجینیا وولف کو آپ دیکھ لیں کہ وہ کتنے بڑے لیول کی ادیبہ ہے اور کتنا اس کو 20ویں صدی کے عظیم ترین جو رائٹرز ہیں اس میں شمار ہوتا ہے, لیکن وہ بھی جا کے اس میں دریا میں کود کے خودکشی کر لیتی ہے. تو یہ ایک وہ تو ہے کہ وہ ادب کے اندر جو کانفلکٹ ہے تو وہ کہیں کسی طور پہ ان کی اپنی زندگی کے اندر بھی وہ اجاگر ہو جاتا ہے, اور اس پہ وہ پھر سوچتے ہیں کہ خود بھی کیوں نہ اپنی زندگی میں وہ اتنا ہی بڑا ڈرامہ کریٹ کریں جتنا وہ ادب میں دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. سب یہاں بیٹھے ہوئے تو ان کے یہاں موت بہت بڑا موضوع ہے. تو اب آپ نے کہا ہے کہ یہ ایک مینوپولیشن اور ایکسپلویٹیشن ہے, چلیں اس پہ بات کریں گے. اچھا یہ بتائیے اسامہ صاحب, بایو سائیکو سوشل ماڈل, اس کی بڑی بات ہوتی ہے, ذرا اس کو ذرا ایکسپلین کیجیے, ہمیں اس کے متعارف کروائیے. سر, جو ہم نے سوشل سائنٹسٹ بٹھائے ہوئے ہیں دو, وہ اسی لیے بٹھائے ہوئے ہیں کہ ہماری جو مینٹل ہیلتھ ایشوز ہوتے ہیں, سوسائڈ ایک سمٹم ہے, سوسائڈ بیماری نہیں ہے. سوسائڈ ایک سمٹم ہے یا ایک کہہ لیں ایک رسک ہے, ایک اینڈ فیکٹر ہے. اس کے پیچھے جو بیماریاں ہیں نا, ڈپریشن ہے, اسکیزوفرینیا ہے, بہت سی دفعہ لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ جی آپ کے پاس اتنی اٹانومی ہونی چاہیے کہ جی میں اپنی جان ہے, میں خود لینا چاہتا ہوں, کسی کو کیا مسئلہ ہے, ٹھیک ہے. لیکن اس کے پیچھے ہم پھر کود پڑتے ہیں سائنسدان, ہم کہتے ہیں کہ بھائی اگر اس طرح کی تھاٹ آ رہی ہے تو انویریبلی یہ ایک ڈیزیز پروسیس کا حصہ ہے. یا تو ہم یہ ڈیسائیڈ کر دیں کہ پیشنٹ ہیز فل کیپیسٹی, اس کو ڈپریشن نہیں ہے, انزائٹی نہیں ہے, کوئی تھاٹ ڈس آرڈر نہیں ہے, اور اس کے بعد اس کا یہ فیصلہ ہے. پھر سر نے جو کانفلکٹ کی بات کی نا, ساروں کی جان کائنات لیتی ہے, بہت کم ہے اپنی جان خود لیتے ہیں. اگر سارے اپنی جان خود لیتے ہوتے, ایک دو کی کائنات لیتی ہوتی, تو کانفلکٹ وہ ہوتا. تو اس لیے یہ جاپان میں یہ اتنی زیادہ کانفلکٹ کی بات نہیں ہے, چونکہ وہاں ویسے بھی ایک آلریڈی شکستہ عمارت نہیں گرتی, ایک محل گرتا ہے, جو ہاراکیری کی رسم ہے نا. تو بایولوجیکل, سائیکولوجیکل اور سوشل, جو سر نے بات کی تھی نا جینیٹک کی, ابھی میں گزر گیا ہوا تو وہاں ایک پوڈ کاسٹ میں نے کہا جی کہ یہ جینیٹک ہوتی ہیں ہماری میکسیمم بیماریاں. لوگ سمجھتے ہیں کہ نفسیاتی بیماریاں سراؤنڈنگ میں ہوتی ہیں, نفسیاتی بیماریوں کا جین انسان کے اندر ہوتا ہے, چاہے وہ ڈپریشن ہے, انزائٹی ہے, الکوہول ہے. تو میں نے ان کو کہا, میں نے کہا یار کہ ایک تو شادی کے بعد بچے کم پیدا کریں, پاورٹی ہے, اور شادیاں خاندان سے باہر کریں. تو اس پہ ایک کامنٹ میں کل ہی دیکھ رہا, اس کے بہت ویوز ہے, ایک کامنٹ آیا ہوا کہ ڈاکٹر صاحب تو ہوائی فائر کریں, ہماری 7 نسلوں نے خاندان میں شادیاں کی ہیں, 7 بچے پیدا کیے ہیں, اور ہم بڑے ہیلدی ہیں سارے. ٹھیک ہے, تو یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ابھی میں کشمیر سے میرے پاس پیشنٹس آتے ہیں, KPK سے آتے ہیں, سدرن پنجاب سے آتے ہیں, ان کو میں کہتا ہوں بھائی انٹر پروونشل میرجز کریں, کہ ایون کشمیر میں سارے لوگ آپس میں انٹر لنکڈ ہیں. آج ایک میرے پاس پیشنٹ آیا ہوا جس کے خاندان کے 11 افراد سائیکائٹرک پیشنٹ تھے, اور ہماری تھوڑی سی ایک ہم ایتھیکل پریکٹس اگر کریں تو ہم کرتے ہیں کہ ایک خاندان کے 2 بندے ایک سائیکائٹرسٹ کے. اس نے کہا سر سائیکائٹرسٹ ختم ہو گئے پنڈی میں, ہمارے خاندان کے مریض زیادہ ہیں. اس کو میں نے کہا بھائی تم تو کسی گوری سے شادی کرو, تم یہاں بالکل شادی نہ کرنا. سو جینیٹک فیکٹرز اتنے اسٹرانگ ہیں مینٹل النیسز میں, جو بایولوجیکل فیکٹرز ہیں. پھر جب ہم کیمیکلس کی بات کرتے ہیں, ایک ہماری سب سے سادی بیماری, آڈینس میں کوئی ایک بتا دے کہ سائیکائٹری کی ایک بیماری جس کا نام سب کو آتا ہو, ڈپریشن. اب ڈپریشن کا جو ایک سمٹم ہے وہ اتنا خوفناک ہے, جو اس سے نہیں گزرے وہ اس کو سمجھ بھی نہیں سکتے, جس کو ہم کہتے ہیں اینیڈونیا. کہ آپ کو جن چیزوں میں انٹرسٹ تھا, جن کو آپ انجوائے کر رہے تھے, ٹھیک کل شام تک آج آپ نہیں کر رہے. آپ کام سے گئے ہیں, آپ کا بچہ آپ کو آ کے حق کرتا تھا, آپ کے لیے وہ بڑا انجوائبل مومنٹ تھا, آج آپ کو وہ بچہ اچھا نہیں لگ رہا. سر نے کہا نا کہ آپ اس کو کہیں اپنے بچے کے لیے خودکشی نہ کرے, ہی از آؤٹ آف دیٹ. تو یہ کتنی خوفناک بات ہے کہ کل جو کڑھائی آپ انجوائے کر رہے تھے, آج بھوک بھی لگی ہوئی ہے, بٹ یو آر ناٹ انجوائنگ دیٹ.
सो दिस इज़ जेनेटिक, दिस इज़ अबाउट केमिकल्स इन ब्रेन. और जो सर ने पूरी कहानी सुनाई ना, वो भी हम अपनी पिक्चर में इंक्लूड करते हैं, हम इंक्लूजन पे काम करते हैं. मैं पेशेंट को, चाहे सुसाइडल है चाहे नॉन सुसाइडल है, कि यार पहले आपका राइट है, हम मिल के एक टीम बनाएंगे, पहले मेरा काम ज़्यादा है, मैं आपको दवाई दूंगा, आप में इतनी किक आएगी, थोड़े से आप बेहतर होंगे कि मेरे साथ मिल के मेहनत कर सके. फिर हम ये सारी कहानी शुरू करेंगे कि यार आपके ये थॉट एरर्स हैं, आपको जो नाकामी लग रही है, ये नाकामी आपको लग रही है नहीं. तो होने और लगने में फ़र्क है. फिर अक्सर मैं एक डायलॉग सबको बताता हूँ, लोग कहते हैं मैं एक मैकेनिकल ट्रीटमेंट ऑफर करता हूँ, TMS, एक मशीन के ज़रिए भी इलाज या दवाइयों से. सारे पाकिस्तान की ख्वाहिश होती है कि सानू मशीन थले बा दो, जो क्वालिफाई नहीं भी करता. तो मैं पेशेंट्स को बताता हूँ भाई, ज़िंदा रहने के लिए मेहनत करनी पड़ती है. चाहे डॉक्टर सलाउद्दीन दरवेश ने आज बड़ी एक पंच लाइन दे दी है, ज़िंदगी एक गेम है, तो गेम खेलने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है. आपको उठना पड़ता है, किट पहननी पड़ती है, ग्राउंड में जाना पड़ता है, फुटबॉल को किक लगानी पड़ती है. तो अगर वो मेहनत आप लैक कर रहे हैं उठ के जाने की भी, वो मैं आपको दवाई से दूंगा. लेकिन उसके बाद जो वहाँ जाके मेहनत करनी है, आपके सोच पे काम होगा, बिहेवियर पे काम होगा, माहौल पे काम होगा, ये सारी चीज़ें मिलेंगी. तो फिर एक पेशेंट है या एक हम लेबल नहीं लगाते पेशेंट का, फिर एक इंडिविजुअल है जो ज़िंदगी का सफ़र कंटिन्यू करेगा. थैंक यू. एक सवाल है पूछना आपसे से चाहिए, लेकिन आपसे नहीं पूछूंगा, आपने केमिकल ले आने बीच में हैं? मैं पूछूंगा अपने अदब के दोस्तों से. देखिए, ये शायरी में और फिक्शन के अंदर डिप्रेशन के जो मुख्तलिफ लेवल्स हैं, हम उनको ट्रेस तो नहीं करते, लेकिन आज की गुफ्तगू के बाद हम उनके सिग्नल्स रिसीव कर सकते हैं. मतलब शायर आवारगी पसंद है, वो उदास होता है, वो मोहब्बत में नाकाम है, वो तरह तरह के ख्वाब देखता है, वो उसको दुनिया में उसका दिल नहीं लगता है, वो सहरा में निकल जाता है. तो क्या ये जो सारे जो हैं, आप समझते हैं कि ये एक केस हिस्ट्री है पूरी की पूरी, खुद राइटिंग इन लिटरेचर? इसमें हमें थोड़ी सी एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि शायरी में शायरी से अगर आप शायर की सवाने को निकालने की कोशिश करेंगे तो थोड़ी सी मायूसी होगी. तो इमदाद आकाश साहब बैठे हैं वो बताएंगे कि शायर बाज़ औक़ात सिर्फ एक काफ़ी की तलाश में वो कहीं से कहीं वो मतलब निकल जाता है और आप उसकी ज़िंदगी को ट्रेस नहीं कर सकते. अब उर्दू का सबसे क़नूती और सबसे डिप्रेस्ड शायर मीर तक़ी मीर है, और उसका दीवान अगर आप ख़ास तौर पे इंतखाब अगर उनका पढ़ें तो ऐसा लगता है कि जैसे सारी ज़िंदगी इनको रोने धोने से काम था और हिजर तो हम साया काहे को सोता रहेगा. तो वो आपको ऐसा लगेगा कि सारी ज़िंदगी रोते रहे. लेकिन उन्होंने 3 शादियां की थी और एक शादी उन्होंने 65 साल की उम्र में की थी. शादी तो नतीजा है कनूतियत का या कनूतियत नतीजा है शादी? तो इसलिए वो अगर आप देखें तो आपको शायरी से आपको नहीं, आप केस हिस्ट्री निकाल नहीं सकते. शायद कहीं कहीं आपको इशारे कुछ थोड़े बहुत मिल जाएं, लेकिन अक्सर औक़ात मसलन उर्दू में आप मिसाल ले लें रियाज़ खैराबादी की. अब वो सारी ज़िंदगी खुमरियात का लिखता है, उनका कोई शेर आप निकाल दें जिसमें शराब का जिक्र ना हो, लेकिन उन्होंने कभी शराब चखी भी नहीं. तो उससे उनका दीवान पढ़ के अगर आप ये अंदाज़ा लगाएं कि ये शख्स इसको शराब पीने के अलावा कोई काम नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है. वो शायरी में थोड़ा सा मुख्तलिफ है कि वो आपको, इसके ऊपर मेरा एक आर्टिकल भी है, तो वो एक अलग वो भी एक तरह की गेम है कि जिसके रूल्स जो हैं वो अलग हैं, वो आपकी ज़िंदगी से आप उसको बालातर हो जाते हैं. राइट. इसमें अगर आप ऐड करना चाहें मुख्तसर, फिर हम आखिरी क्वेश्चन पे जाएंगे. उसमें ये है अभी मुझे याद आ रहा था दोस्तों की बातों से, रसल का एक मजमून है अच्छे लोगों के नुकसानात. अच्छे लोग से मुराद वो हैं जो आपके लिए मॉडल का दर्जा रखते हैं, शानदार फुटबॉलर, अजीम शायर, ज़बरदस्त कारोबारी वगैरह, ठीक है, ज़बरदस्त डॉक्टर, इंजीनियर, धांसू वगैरह. तो मॉडल बनाया जाता है कामयाब लोगों को. अच्छा, कामयाब लोगों के अंदर जो प्रॉब्लम्स पैदा होने चाहिए वो उनमें
ان کی کامیابیوں کی وجہ سے وہ پرابلمس پیدا ہوتے ہیں. وہ پرابلمس ان کی شکل شباہت میں بھی ہوتے ہیں, لباس, چال ڈھال, وضع میں بھی ہوتے ہیں. وہ کننگ ہوتے ہیں, وہ چوزی ہوتے ہیں, کہاں جانا ہے, نشست, برخاست, اہتمام وغیرہ. یہ تمام چیزیں اچھے لوگوں میں, کامیاب لوگوں میں, خوش رہنے والے لوگوں میں یہ چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں. اب کمپیریزن اس نے کیا ہے برے لوگوں کے فوائد کے ساتھ, کہ برے لوگ جو ہیں یہ موسٹلی کمزور ہوتے ہیں, کم و بیش تقریباً کم علم ہوتے ہیں, بہت ساری اچیومنٹس میں انہوں نے منہ کی کھائی ہوئی ہوتی ہے, موسٹلی یہ بری جگہ اور ٹھکانوں پر جانا پسند کرتے ہیں, اور موسٹلی ایسے جو برے لوگ ہوتے ہیں وہ ان تمام برے کاموں میں شامل ہوتے ہیں کہ جو برے لوگ سر انجام دیتے ہیں. برے لوگوں کا جو فوائد اس نے بیان کیے ہیں وہ یہ کہتا ہے کہ یہ لائف لائک ہوتے ہیں, یہ زندگی سے جڑے ہوئے, زندگی میں جیسے زندگی بسر کی جانی چاہیے یہ ویسے ہوتے ہیں. اس کا یہ کہنا ہے کہ جو شراب پینے والا ہے, سگریٹ پینے والا ہے, یا چھوٹا موٹا نشہ کرنے والا ہے, یا میں کہ چند بری عادات ہیں, مثلا وہ غسیل ہے, وہ مشتعل ہو جاتا ہے وغیرہ, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بڑے سادہ لو اور زبردست لوگ ہوتے ہیں یہ والے, اور ان کی جو ریلیشننگ ہے لوگوں میں وہ بڑی ہموار اور بڑی زبردست ہوتی ہے, اور یہ کسی بھی چیز کو چیلنج نہیں سمجھتے, اور جیسے ہوتا ہے اکارڈنگلی اس کو اپنا کریکٹر جو ہے وہ پلے کر لیتے ہیں. تو پرابلم ہمارے پاس یہی ہوا ہے جو خودکشی کی وجوہات میں, جو میں سمجھتا ہوں. ایک یہ بھی ہے کہ جو ہم نے ماڈلز سیٹ کیے ہیں اولاد کے لیے, بہن بھائیوں کے لیے, دوست احباب کے لیے وغیرہ, جو بھی ریلیشننگ ہم انسانوں کے درمیان موجود ہیں, کہ یہ ماڈل ہے, یہ اچیومنٹ ہے. اب وہ جو ماڈل ہے, جو اچیومنٹ ہے, اس کا اپنا کوئی بایو کیمیکل, جیسے آپ نے کوئی مرحلہ رہا ہوگا, اگر وہ صورتحال آپ کے اندر نہیں ہے, دیٹ مینز آپ ناکام ہیں, دیٹ مینز آپ بہت برے پن سے ہیں, دیٹ مینز اب آپ کو زندگی سے باہر نکل جانا چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو ہے زبردست تعلیم, زبردست ماحول, شاندار قسم کی سہولیات وغیرہ, یہ وہاں پر آتی ہیں کہ جہاں پر سوسائٹی ایک لیول کو گین کر چکی ہے. ہماری جیسے سوسائٹی میں یہ تو لیول موجود نہیں ہے کہ بیک وقت ہم تمام کو, آپ کا جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اور آپ کا جو پبلک سیکٹر ہے, وہ کم و بیش ایک لیول پر آ جائے. ایسا تو ممکن نہیں ہے. لہذا کامیابی اور ناکامی کے لیول میں بھی فرق آ جاتا ہے. تو جس کو آپ بطور پیشنٹ ٹریٹ کرتے ہیں, آپ کے ذہن میں کہیں نہ کہیں ہوتا ہے کہ یہ برا آدمی ہے, یہ اپنے ماڈل کے اس سطح پر نہیں آ سکا, اس لیے اس نے مار کھا لی ہے. تو یہ بات ہے. تھینک یو. ہم آخری سوال کی طرف آتے ہیں ڈاکٹر صاحب. وہ ہے سوئسائڈ کی روک تھام ہے, پریونشن ہے, علاج ہے, کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ اچھا سر, ہماری ساری باتوں میں ہی کچھ اشارے اس کے ملے. تو میں ابھی جس طرح میر کی بات ہوئی, ہمارے بڑے پسندیدہ شاعر ہیں, سر نے ان کی برسی پہ میرے سے ایک مضمون لکھوایا تھا جس میں, کیونکہ میر واز نون بائی پولر آئی گیس, بہت ساری کتابوں میں ہمیں اور ان کی اپنی سوانح عمری میں, جس میں ان کا ذکر ویسے بہت کم ہے, اس کا اشارہ بھی ملتا ہے. تو ہم نے اس بات پہ بات کی, ڈسکشن یہ کی کہ وہ ایک ہی بیج ہے جو انوائرمنٹ ملنے پہ ایک دنیا کا عظیم ترین شاعر بھی بناتا ہے, اور وہی بیج ہے جو ایک انوائرمنٹ ملنے پہ بائی پولر ڈس آرڈر میں بھی کنورٹ ہو جاتا ہے. تو یہاں سوسائٹی کا بھی کچھ جینز کا رول آتا ہے. ہم جین انوائرمنٹ انٹریکشن پہ بات کرتے ہیں کہ جین تو ہے سو ہے, تو اچھا جین تو پھر ایک خاندان میں 6 بچوں کا ہے, 6 کے 6 ڈپریس کیوں نہیں ہوتے, ایک کیوں ہوتا ہے. سو جین انوائرمنٹ انٹریکشن پہ وہ ہے جہاں ہم سوسائڈ کی روک تھام کے اس جین سے میر ہی بنے, اس جین سے بائی پولر ڈس آرڈر نہ بنے. پھر جس طرح سر نے اچھے اور برے کی, ہم تو کہتے ہیں بھائی ججمنٹل نہ ہو, ایڈجیکٹیوز یوز, سوسائٹی سے ایڈجیکٹیو نکالتے ہیں, زندگی ناؤن اور ورب سے چلائیں.
آدمی آدمی ہے, اچھا اور برے کا لاکا کیوں لگاتے ہیں اسٹینڈرڈ. پھر اگر آپ کو اپنے ڈی کنسٹرکٹ کرنا ہے نا اپنی چیزوں کو, میرا جب گولڈ میڈل اناؤنس ہوا وہ ایگزام کے 1 سال بعد ہوتا ہے, تو میں نے پریشان ہو کے 2-3 سینئرس کو فون کیا, میں نے کہا یار یہ تو یا لڑکیوں کا آتا ہے, یہ تھوڑے کھسکے ہوئے ہوتے ہیں, ان کا آتا ہے, مجھے کدھر دے دیا ہے. سو وی ہیو ٹو ڈی کنسٹرکٹ دس کہ یار اس سے تو اسٹگما وابستہ ہے, یہ انہوں نے مجھے کدھر دے دیا سر. پھر ایک بہت امپورٹنٹ بات, میں 2 ناولسٹ میرے بڑے فیوریٹ ہیں, اور جن کے ناول اور جن کی ذہانت دیکھ کے میں کہتا ہوں واقعی کائنات کو شاید کچھ چلا رہا ہے جو ایسے ذہین لوگ پیدا کر رہا ہے, ورنہ سارے میرے جیسے ہی ہوتے. ایک قرۃ العین حیدر اور دوسرے دوستویفسکی. سو 2 ناولز جو میرے بڑے فیوریٹ ہیں اور میری سائیکائٹری کی پریکٹس کا بھی حصہ ہیں. ایک ہے گردش رنگ چمن اور ایک ہے کرائم اینڈ پنشمنٹ. اب گردش رنگ چمن میں اینی بی بی نے بڑا زبردست جو آئیڈینٹی کرائسز ہیں, جو سر بیٹھے ہیں سید امداد آکاش, ایک سیدوں کے کرائسز ہیں اور باقیوں کے کرائسز ہیں, ٹھیک ہے, تو اس کو ایکسپلین کیا, آخر میں ایک حل دیا کہ ایک وہ عارف میاں ہیں اور ان کی ایک درگاہ ہے اور وہاں جائیں اور ان کی بڑی کرامات ہیں. سملرلی دوستویفسکی نے 500 صفحوں 600 صفحوں کا کمال ناول لکھ کے اینڈ پہ کیا بتایا کہ وہ بائبل تکیے کے نیچے رکھ کے سو گیا. اب یہ جو 2 حل ہیں نا, یہ 2 حل اگر تو آپ کو سوٹ کرتے ہیں, آپ کی لانگ ٹرم کوپنگ ریلیجن یا اسپرچویلٹی سے ہوتی ہے, جو کہ ایک مڈ آئی کیو درمیانے درجے کے آئی کیو کے انسان کی ہو سکتی ہے, وہ ضرور بائی کرے. لیکن مجھے ان دونوں فنکاروں سے یہ گلا ہے, اور میں ان کے جونیئرس فنکاروں کے ساتھ جب پوڈ کاسٹ کرتا ہوں ہر ایک سے پوچھتا ہوں کہ یار آپ کا فائدہ کیا ہوا ہے, یہ مسائل آئیڈینٹیفائی کر کے حل نہ دیں, پھر آپ نہ دیں حل نہیں نکل سکتا. آپ یہ بتائیں کہ ان کانفلکٹس کے ساتھ لائف کین گو آن. میں بائبل تکیے کے نیچے رکھے بغیر ان کانفلکٹ کے ساتھ زندگی میں اینڈ آتا ہے, ادھر اور نہیں آتا, میں چل سکتا ہوں. میں عارف میاں کی درگاہ پہ جائے بغیر ان آئیڈینٹی کرائسس سے اوور کم کر سکتا ہوں. تو جو کوپنگ اسٹریٹجیز ہیں نا, ہمارے معاشرے کی کوپنگ اسٹریٹجیز اس وقت بڑی پور ہوتی جا رہی ہیں. اب پریکٹیکل بات پہ بھی آ جاتے ہیں. میرے پاس 6ٹھی 7ویں کے بچے آتے ہیں چھوٹے شہروں کے اسکولوں کے جہاں ڈرگس چل رہی ہیں. پھر جو فرکشن آ رہی ہے نا, سوسائٹی بھی تھوڑی دور ہوتی ہے, ماں باپ گھر پہ ہوتے ہیں. ایک ایڈولسنس کے ایشوز پہ سر ایک اور بات کریں گے, جو کہ میں ایڈولسنس زیادہ دیکھتا ہوں, کہ جب ماں باپ آ جائیں گے کہ ہم نے ریلیجن سے بچے کو کنٹرول کرنا ہے, ہم نے سوسائٹی سے کہا ہمارا بچہ نماز نہیں پڑھتا. وہ او سی ڈی کا پیشنٹ ہے جس کو وسوسے آتے ہیں, وہ کہتا ہے جی میرا وضو نہیں ٹکتا, میں نماز پڑھ ہی نہیں سکتا, مجھے ہر منٹ کے بعد یہ وسوسہ آتا ہے کہ وضو ٹوٹ گیا, میں کیسے نماز پڑھوں. پھر اسے کہا جاتا ہے یہ دین سے دوری کا نتیجہ ہے. اس سائیکل میں وہ بچہ پھنسا ہوتا ہے. تو یہ کوپنگ اسٹریٹجیز نہیں ہے, اس سے ہم ہیلدی معاشرہ نہیں بنا سکتے. کوپنگ اسٹریٹجیز اگر آپ نے لانی ہے, آپ نے ریلیجن سے بھی ڈرائیو کرنی ہے, تو اس کے اور بہت سارے طریقے ہیں. تو پھر جو بایولوجیکل ایگریشن ہے, ایک بچہ ہے جو ایگریشن کے کیمیکلز کے ساتھ پیدا ہوا ہے, جس نے خودکش بمبار بننا ہے. آپ اس کو ماؤنٹینرنگ دیں, آپ اس کو ریسلنگ دیں, آپ اس کو باکسنگ دیں, آپ اس کو کار ریسنگ دیں, وہ آپ نے نہیں دینی. تو یہ جو میس لیول پہ پھر آئیڈینٹیفائی, جب ہم اس کو سوسائڈ کی طرف آتے ہیں کہ اگر ایک بچہ کہہ رہا ہے کہ جی میں نے تو زندہ نہیں رہنا, آئیڈینٹیفائی کریں. پھر مینٹل النس کو پک کرنے کی, دیکھیں سب سے پہلے انسان کو ریپیئر کرنے کا میکانزم سب کے اندر موجود ہے. ہم کسی کو سائیکائٹرسٹ کی ضرورت نہیں ہے. جہاں ہم فیل ہوتے ہیں وہاں آتے ہیں ہمارے کوچز, مینٹورز, مولوی, پادری, استاد, اس طرح کے فورمز. جب یہ 2 ٹائر فیل ہوتے ہیں پھر ہم آتے ہیں. تو ان 2 ٹائرز کو اسٹرینتھن کریں کہ سیلف ہیلپ بچوں کو کلاس 1 سے سکھائیں. ٹھیک ہے, اگر وہ ان کو مسجد جا کے نماز پڑھ کے مل سکتی ہے ضرور ملے, چرچ جا کے مل سکتی ہے, مندر جا کے, اس کے اور بھی طریقے ہیں. پھر ٹائر 2 کو اسٹرانگ کریں کہ جو مولوی ہیں, پادری ہیں, مینٹورز ہیں, ٹیچرز ہیں, ٹیوشن پڑھانے والے ہیں, موٹیویشنل اسپیکر ہیں, جو مزاروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ سارے ٹرینڈ ہوں. وہ 10 میں سے 6 لوگ وہ ٹھیک کر سکتے ہیں. ہم انکلوژن, میں کہتا ہوں جی میں فیتھ ہیلرس کے ساتھ بھی بات کرتا ہوں کہ یار 10 میں سے 6 مریض آپ کے ہی ہیں, وہ تھوڑی سی مینٹورشپ سے ٹھیک ہوں گے. جو 4 میرے پاس بھیجنے ہیں وہ جلدی بھیج دو, ان کی وہ پنکھے سے لٹکے نہ پائے جائیں. سو میتھس کی ایجوکیشن, ڈی اسٹگمیٹائزیشن, ڈرگس کا کنٹرول, اور ایز اے سوسائٹی پازیٹیو کوپنگ اسٹریٹجیز کہ اپنی بے چینی کم کرنے کے طریقے. ذہین بندے کا مسئلہ بے چینی ہوگا ہی ہوگا, تو بے چینی کم کرنے کے آلٹرنیٹ ویز اگر والدین دیں گے, سوسائٹی دے گی, تو میرا کلینک خالی ہوگا, ورنہ میری بینک ایپ میں زیروز کا اضافہ کر دے جاؤ.
تھینک یو ساما. دوستو اب آپ سوال کر سکتے ہیں, کمنٹ کر سکتے ہیں, اپنا ویو دے سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے یہ مائکرو فون ضرور یوز کیجیے گا, کیونکہ اگر آپ اس کے بغیر بولیں گے تو آن لائن جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ آپ کو سن نہیں پائیں گے. جی السلام جی علیکم. عرفی صاحب. السلام علیکم. اچھا میرا سوال یہ ہے کہ کوئی ہیلپ لائن پاکستان میں ایسی کوئی ایون میرا خیال رورل ایریا میں بھی ہونی چاہیے, اربن میں بھی کوئی ایسی ہے کہ جو سوسائڈل ہو رہا ہو اور وہ وہاں کال کر سکے, اور کوئی ایسی بات؟ سر دس از ویری امپورٹنٹ. ہمارے پاس کچھ پرائیویٹ آرگنائزیشنس ہیں جو کر رہی ہیں, لیکن آئی ڈونٹ نو کہ ہاؤ ٹرینڈ دے آر. ایون میں ایک پورا سائکیٹرک ہاسپٹل چلا رہا ہوں اور میرا اسٹاف کو اس طرح کی ایک کال آئی, اس نے کہا جی کل او پی ڈی میں دکھائیں. ٹھیک ہے, میرے اپنے اسٹاف نے, پیپل آر ناٹ ٹرینڈ ہیئر. تو پیشنٹ کو یہی بتانا ہے. میں ایک جملہ, چونکہ ہم نے ویسٹ میں کام کیا, ویسٹ میں ہم نے اپنے آپ کو پہلے بچانا ہوتا ہے, تو ایک جملہ ہم نے مریض کو نہیں بھی بتایا, ہم لکھ دیتے تھے اویئر آف سیفٹی نیٹ. سو یور سیفٹی نیٹ از نیئرسٹ گورنمنٹ ہاسپٹل ایمرجنسی. آپ وہاں جا کے بتا دیں میں سوسائڈل ہوں, پمز اسپتال ہے اسلام آباد میں, بی بی ایچ اسپتال ہے, ایٹ لیسٹ وہ فوراً آپ کو جتنی پاسبل ہے سیف پلیس وہ آپ کو مل جائے گی. سو سیفٹی نیٹ از نیئرسٹ ہاسپٹل ایمرجنسی. السلام علیکم سر. دس سلمان اختر خان فرام کرک KPK. Sir, I have been through this phase for round about 1 year and tried multiple times to commit suicide. Sir, میں اپنا ایک ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہتا ہوں. آپ کمفرٹیبل ہو, یہ آن ایئر جا رہا ہے, لاکھوں لوگ دیکھیں گے. ٹھیک ہے, کمفرٹیبل. اوکے, نو وریز. سر آپ لوگوں نے شاید ایک چیز اس میں ایک فیکٹر ہائی لائٹ نہیں کیا, اور وہ یہ تھا موسم کا جو افیکٹ پڑتے ہیں. یس. رسپونڈ آن دس. یس. ٹھیک ہے. اچھا, اس پہ تو زیف بھائی بھی بہتر بتا سکتے ہیں. موسم کا بالکل ہمارے پاس ایک تو سیزنل افیکٹو ڈس آرڈر نام کی بیماری ہے, دوسرا آپ کی پرسنل کچھ چیز کتنی لنکڈ ہے. دیکھیں پرسنل فیکٹرز بڑے آتے ہیں. مجھے کوئی گرمیوں میں لاہور بلاتا ہے, میں نہیں جاتا, وہ جہاز کا ٹکٹ بھیج کے بھی بلائے, آئی ڈونٹ لائک سمرس. سو اسی طرح ایک آپ کی پرسنل پریفرنس ہے. پھر یو ہیو ٹو مائگریٹ. ابھی ایک چیز, آج بہت سارے فیکٹرز رہ گئے. مائگریشن از دا بگیسٹ رسک فیکٹر فار آل مینٹل ہیلتھ پرابلمس. ہجرت, اور اس وقت سارے ہجرت کر رہے ہیں. اب آپ ساری زندگی اس موسم میں رہیں, آپ UK جائیں جہاں ہر وقت بارش ہو رہی ہے, اور آپ آلریڈی ولنریبل ہیں, آپ کے اندر مینٹل ہیلتھ کا جین بھی ہے, انوائرمنٹ بھی آپ کو مل گئی, سیزنل افیکٹو ڈس آرڈر بھی آ گیا, وہاں پہ آپ کو ہیلپ بھی نہیں پتہ کیسے لینی ہے. تو یہ ساری چیزیں جوائن. باقی سر میرا خیال آپ اس پہ رسپونڈ کریں تو. اس میں بات وہی اسی طرح سے کیمیکلز پہ آ جاتی ہے جو کہ مطلب ڈاکٹر صاحب مائنڈ کریں گے, لیکن جو مطلب سیزن میں اس میں سردیوں میں اس کی ریشو بڑھ جاتی ہے, اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ سردیوں میں دھوپ کا دورانیہ کم ہوتا ہے, اور وائٹامن ڈی آپ کو نہیں ملتا جو آپ کو دھوپ سے ملتا ہے. تو اس کے لیے اسپیشل لیمپس ملتے ہیں جن کو سیڈ لیمپس کہا جاتا ہے. تو وہ اس طرح کے لیمپس ہوتے ہیں جو کہ سورج کی روشنی کو ایمولیٹ کرتے ہیں, اور وہ ایسے مریض جو سیڈ بیماری کے مریض ہوں ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ ایسے لیمپس اپنے گھر میں رکھیں تو آپ کو روشنی ملتی رہے, یا پھر وائٹامن ڈی استعمال کریں. تو وہ بالکل ایسے مطلب فیکٹرز ہیں. اچھا, اسی سے ریلیٹڈ میں اسامہ صاحب سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے بات کی کہ چترال میں اور غزر میں وہاں پہ خودکشیوں کا بہت زیادہ رواج ہے, اور اس کو ایپیڈیمک کا بھی نام دیا گیا ہے. تو کیا کوئی ایسی اس طرح کی اسٹڈی ہوئی ہے کہ وہاں کے جو جغرافیکل فیکٹرز ہیں جس میں لیتھیم کی ڈیفیشنسی یا پھر جینیٹک فیکٹر, کیونکہ یہ دونوں ملے ہوئے ہیں آپس میں, تو دونوں علاقے بھی ایک طرح کے ہیں اور جینیٹیکلی بھی, تو اس پہ کوئی اس طرح کی اسٹڈی ہوئی ہے؟ جی سر, ابھی تو کوئی اسٹڈی ہمارے پاس وہاں پہ, تو میں نے بتایا جب میں نے بات بھی کی تو انہوں نے کہا جی کچھ سوالوں کے جواب ہم آن ایئر دیں گے, کچھ کے ہم آف ایئر دیں گے. تو اسٹڈی تو پھر اس کے بہت بعد کی بات ہے. ایک اور چیز جو لنکڈ ہے, لیتھیم بھی پانی میں چیک کرنا لنکڈ ہے, جینیٹک بھی. تھائرائڈ پرابلمس گلگت سکردو میں ایک چیز جو ہم سے آج بہت مس ہوئی کہ کرونک فزیکل النیسز, بیک ایک, ایون بیک ایک ہم ساروں کو ہوتی ہے, کرونک بیک ایک میں 7 ٹائم سوسائڈ کا چانس بڑھ جاتا ہے, ایپیلیپسی میں بڑھ جاتا ہے.
تو جب ساری چیزیں ملتی ہیں, اب اس بچے نے موسم کی بات کی, موسم بھی آپ کی پسند کا نہیں ہے, آپ کو ڈپریشن بھی ہے, آپ کی کمر میں بھی درد ہو رہا ہے, آپ کے والد صاحب نے بھی خودکشی کی تھی, تو آل دیز فیکٹرز. ابھی گلگت سے سر جینیٹک کی جو بات کرتے ہیں نا, میرے پاس گلگت سے ایک بیوروکریٹ آیا, اس نے کہا جی میں جب بات ہوئی تو 4 سال پہلے ہز فادر ہو واز اگین اے بیوروکریٹ, ہی جمپڈ انٹو دا ریور, ہی کمیٹڈ سوسائڈ. سو پھر جب یہ سارے فیکٹرز ملتے ہیں, اور جو بات ہے نا, ہم ایک مریض جب دیکھتے ہیں نا تو ہم ایک بندے کا بھلا کرتے ہیں. جب ہم ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پہ کام کرتے ہیں, جس پہ اس ملک میں کام نہیں ہوتا, تو ہم پوری انسانیت کا بھلا کر سکتے ہیں. تو اس پہ سیزنل افیکٹو ڈس آرڈر اور سیزنز ریلیٹڈ سوسائڈ از اندر ٹاپک. سر دوسری بات یہ کہ جو ایک مطلب جس فیز سے میں گزر رہا تھا, تو اس ٹائم پہ ایون کہ مجھے اپنے جس سائیکیٹرسٹ سے میں آئی واز آن میڈیکیشن, تو اس پہ مجھے شک ہوتا تھا کہ شاید یہ سب کچھ پلاننگ ہے اور یہ مجھے کچھ ہارم کرنا چاہتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ ایون کہ اگر میں گاڑی میں, بس میں, کسی چیز میں جا رہا تھا, تو اگر مجھے کوئی ایسے گھور کے دیکھتا تھا تو مجھے لگتا تھا کہ یہ شاید میرے گھر والوں کو ہارم کرنا چاہتا ہے یا کچھ. جو میں نے سائیکوسس کی بات کی تھی نا, وہ مائکرو سائیکوٹک ایپیسوڈز آتی ہیں. اور سر جو موسم کی میں نے بات کی, تو وہی ایگزیکٹلی وہی چیز ہوتی تھی میرے ساتھ کہ سردیوں میں مجھے زیادہ وہ ہوتا تھا, لیکن جب دھوپ نکل آتی تھی تو میں ریلیکس ہو جاتا, کام ہو جاتا تھا بالکل. تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ زیادہ ڈپریشن تھا یا زیادہ میری انزائٹی تھی؟ دیکھو ابھی ہم انڈیویجول پہ تو اس وقت بات نہیں کر رہے, اس وقت تو بہت سارے فیکٹرز ہو سکتے ہیں نا, ڈپریشن بھی ہو سکتا ہے, سائیکوسس کے آپ کو ایلیمنٹ آ رہا ہے. لیکن اس نے جو ایک بریو ایفرٹ کی نا بات کی, یہ بات ہے جو کرنی چاہیے سیلیبریٹیز کو. ہم مینٹل ہیلتھ کی جب ڈی اسٹگمیٹائزیشن کی بات کرتے ہیں نا, جب دیپیکا آ کے کہتی ہے آن ایئر کہ جی میں ڈپریس رہی ہوں, تو وہ پھر ڈی اسٹگمیٹائز کرتا ہے کہ اگر وہ ڈپریشن کا شکار ہو کے آ کے دیپیکا پاڈوکون بن سکتی ہے, تو پھر میں بھی ڈپریشن کے ساتھ بہت کچھ کر سکتا ہوں. میں سملرلی فواد خان کی مثال دیتا ہوں, جب میرے مریض کے ڈاکٹر صاحب دوائی کتنا عرصہ کھانی پڑے گی, تو میں بتاتا ہوں بھائی وہ فواد خان صاحب ہیں, وہ دن کے 2 ٹیکے لگاتے ہیں تو زندہ ہیں, جس دن ایک ٹیکہ نہیں لگائیں گے وہ مر جائیں گے. اور وہ 2 ٹیکے لگا کے سونم کپور کے ساتھ فلمیں کر رہے ہیں, میں اور آپ یہاں ذلیل ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اگر آپ ایک گولی کھا کے سونم کپور کے ساتھ فلم کر سکتے ہیں تو وائی ناٹ. تھینک یو. بہت اچھی آپ لوگوں نے ڈسکشن کی, لیکن مجھے لگا کہ فوکس پہ بہت مشکل سے آئے ہیں. میں ان کا تعارف ذرا کروا دوں. یہ پروفیسر ڈاکٹر نادر محمود ہیں. یہ RGH جو راولپنڈی جنرل ہاسپٹل, جو بے نظیر بھٹو ہاسپٹل ہے, اس کے سرجیکل ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ کے طور پر ریٹائر ہوئے ہیں. اور عموماً میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے یہاں کے ڈاکٹر کسائی ہوتے ہیں, اور ہمارے یہاں ڈاکٹر نہیں چور اور ڈاکو پائے جاتے ہیں. اور ڈاکٹر نادر ان ریئل سینس ڈاکٹر ہیں, اور جس طرح کی پریکٹس ایک اخلاقیات کے اندر رہتے ہوئے اور ایک پروفیشنل کی طرح کی جانی چاہیے, یہ اس طرح کی پریکٹس کرتے ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ میں ہر آدمی کی اس طرح کی تعریف نہیں کرتا. تھینک یو آکاش. ایسی کوئی بات نہیں تھی, آئی ڈیڈنٹ وانٹ ٹو انٹروڈیوس, لیکن تعارف کی بات نہیں ہے. تھینک یو فار ایوری باڈی جو سن رہے ہیں. ایکچولی ڈیٹا کی جیسا اسامہ آپ بات کر رہے ہیں, وہ پرابلم ہے ہمارے یہاں. اور پھر جس طرح کچھ اسپیکٹرم کی آپ نے بات کی وہ شروع میں, تو آئی ڈونٹ نو کہ آڈینس کی میک اپ کیا ہے اور ان کے ساتھ انٹریکشن موسٹلی کوشچن آنسر کے لیے. اچھا, موسٹلی آپ لوگوں نے کوشچن آنسر کے لیے یہ بجائے ڈائریکٹلی لائیو انٹریکٹیو ہوتا. اور کسی حد تک جیسے اسپیکٹرم کی بات کر رہے تھے نا, تو میں چونکہ تعارف کروا دیا انہوں نے, تو یہ آپ کی وٹ ایور, میں نے بھی اس پہ سائیکو سوشل بایو ماڈل پہ کام کیے, میں میرے بچوں نے بھی ساتھ, اور مختلف فزیکل ڈیزیزز کی ایسوسیشن ود سوشل سائیکالوجیکل اینڈ نیوٹریشنل, ان کو میں نے دیکھا ہوا ہے. آئی ہیو مینی پبلیکیشنز آن دس. لیکن جو بات یہ ہے کہ اس کا بہت ویریبل ہے. مناس نے بھی کام کیا تو ہی رپورٹ کے 15 to 20 اور 30% تک پاپولیشن میں ڈپریشن اور یہ وہ ڈیٹا اور پرسنٹیجز اویلیبل ہیں ابھی یہاں اس ملک میں بھی. لیکن اگر آپ اوور آل سوسائڈ جس پہ ہم بات کرنے آئے تھے اس کو دیکھیں گے تو مے بی 3 or 4% آف دی ڈیتھس, ناٹ آف دی پاپولیشن.
جبکہ میں آپ کو صرف یہ بتانا ایک اسے کمپیئر کرنے لگا ہوں. تو یہ اچھی ایفرٹ ہے کہ ہم انٹر ڈسپلنری انٹریکٹ کریں گے یا کر رہے ہیں اس طرح کہ میں پہلی دفعہ یہاں آیا ہوں. Breast cancer for females is a risk here for every 9th woman. یعنی 100 میں سے 9 خواتین نے کینسر ہونا ہی ہونا ہے, اور اٹ از آن دا سرفیس, بالکل سامنے, جس کو ہاتھ نہیں لگا کے دیکھ سکتے. اور وہ میں 30+ ایئر کی سروس میں نے کوئی 3 یا 4 اسٹیج 1 کینسر آپریٹ کیے ہیں, وہ بھی اس طرح کہ میں ورک شاپ کرواتا تھا. اس میں ایک خاتون اسکول ٹیچر تھی, لیٹر آن شی بیکیم اسسٹنٹ, اس نے کہا جی مجھے یہاں بریسٹ میں سویلنگ ہے. تو یہ آپ محسوس کریں کہ جو سامنے پڑی ہوئی چیز ہے, پورا ہمارا سسٹم اسٹیج 1 نہیں, اسٹیج 3 اور 4 میرے پاس آتی ہیں. جب بھی نوری کی یہاں کانفرنسز ہوتی ہیں کینسر کے وقت, میں یہ آپ کے ڈیفینس میں بھی, لیکن آپ سے ڈیمانڈنگ بھی کہ بہت چھوٹے سے پرابلم کو بہت ہائی لائٹ کر رہے ہیں, دیٹس فائن. لیکن جو اتنا بڑا ہاتھی جو سامنے سرفیس پہ, جس کے لیے کسی پروب کی ضرورت نہیں ہے, سائیکالوجیکل انسٹرومنٹ کی ضرورت نہیں ہے, کسی نفسیات, کسی زبان, کسی ڈاٹا کی ضرورت نہیں, ہاتھ لگائیں پتہ چلا ہے بریسٹ کینسر ہے یا سویلنگ ہے. خاتون ہمارے جو مطلب میں 30 ایئر میں نے پڑھایا ہے, تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ ہمیں اس طرح کی ٹاک کو اگر ہم انٹر ڈسپلنری بنائیں اور چھوٹا سا تعارف ہو کہ آڈینس کون ہے اور ان کے ساتھ, تو جیسے صلاح الدین نے تو بہت کمال کی چیزیں لیول پہ لے گئے, اور سر نے بھی بہت اچھی لٹریچر پہ بہت اچھا سارا کچھ, اور آپ ماشاءاللہ کافی کنٹین کرتے رہے کہ واپس فوکس پہ آئیں. تو بہت ڈسکشن ہماری بہت سپرلیٹو اور فائن تھی, جو کہ بہت ہائپوتھیٹیکل ہوتی چلی گئی, جس کو واپس لانا چاہیے. پھر جس طرح کچھ چیزیں بیماریوں کے بارے میں تھیں نا, تو اس طرح جیسے جینیٹکس کی بات کر رہے ہو, جیسے بایو کیمسٹری کی بات کر رہے ہیں, ایسے ہی میرے پاس بھی ایک ہی سیل خراب ہوتا ہے جو کہ میوٹیٹ کرتا ہے, کینسر بن جاتا ہے. تو اس پہ تو اس کو ہمیں پبلک کے لیے لوسٹ پہ لے کر آنا ہے. پبلک کے لیے لوسٹ ہے ڈاٹا اور پریونشن اور پریکاشن, اور آپ کے موڈس اپرینڈی کیا ہیں, آپ کیسے اس کو ڈیل کرتے ہو, اور پبلک میں جیسے میں اس وقت بتا رہا ہوں آپ کو. پھر اس اسپیکٹرم کے بجائے اس دی کورس آف دا ڈیزیز, نقطہ ایک آگ چھوٹی سی جگہ یہاں لگے گی, آپ پاؤں سے بجھا دیں گے, تھوڑی سی زیادہ لگے گی تو آپ پانی ڈال دیں گے, زیادہ لگے گی آپ تھوڑا بھاگ جائیں گے, لیکن پوری بلڈنگ میں آگ لگے گی تو آپ بالکل نکل جائیں گے. اٹس ناٹ دی اسپیکٹرم, اٹس دی اسٹیجز, اٹس دی کورس آف دا ڈیزیز, کورس آف دا ایونٹس وچ اسپارک, چاہے سائیکو ہوں, سوشل ہوں, اکنامک ہوں, اسپریچول ہوں یا پولیٹیکل ہوں, دے اسٹارٹ. تو اب ایک بات جس میں بیچ میں تھوڑی سی کریکشن بھی ہے کہ جیسے عارفہ کریم تھی, شی واز چائلڈ پروڈیجی, she was non-epileptic and she didn't die of epileptic fits. She died of fingering into the treatment of epilepsy which she received here. She was already on the epileptic drug and somebody changed her drugs. So اس طرح کی چیزیں ہیں کہ جس میں آپ کو پروو کرنا چاہیے کہ ہماری سوسائٹی میں بھی, جیسے یہ مطلب یہ ایک بالکل ڈفرینٹ واقعہ ہے. سیالکوٹ کے جو 2 بھائیوں کو مارا تھا, آپ میں سے میجورٹی کو نہیں پتہ ہوگا, اس کی پوری ویڈیو چلی کہ وہ کیسے ان کو لاشوں کو مولسٹیٹ کیا اور ڈسممبر کیا اور کھینچا. کسی کو نہیں پتہ ہوگا کہ ان 4 میں سے 2 کو 1.5 سال پہلے ہینگ کیا. جنہوں نے مارا دے ور ایکسیکیوٹیڈ. یہ نہیں ہے کہ اس ملک میں یا ہمارے یہاں پر تو میجورٹی کو نہیں پتہ, وہ سب جگہ سرکولیٹ ہوئی. چھوٹی سی خبر آئی جنگ اخبار میں کہ ان کو جنہوں نے یہ کیا تھا ان کو سزائے موت ہو گئی, تو وہ کہیں نشر نہیں ہوا, لیکن وہ سیالکوٹ کا واقعہ. تو یہ جب چیزیں ایسے سوسائڈل جیسے آپ نے کہا گلیمرائز ہوتی ہیں, سلویا پلاتھ کی تو آپ کو پتہ ہی ہے, آرتھر کوسلر نے سوسائڈ کرنی تھی, جو یوتھانیاسی کی بات کر رہے ہیں. آرتھر کوسلر اس نے 3ری شادی کی تھی اپنی بیگم, اس کو زبردستی دے بوتھ آف دیم کمیٹیڈ سوسائڈ. تو ابھی تک اس پہ ریسرچ ہو رہی کہ ڈیڈ شی کنسنٹ فار دیٹ. تو کہنے کا مطلب ہی کہ اس کو
डायसेक्ट करना है तो टेक्निकल लेवल पे करें, फिजिकल लेवल पे आके करें, बजाय इसको साइको सोशल और स्पिरिचुअल और जेनेटिक और बायोकेमिकल बनाएं. It is all these things are linked and they have a very physical parameters which can be defined by instruments, psychological instruments हैं. So ऐसे ही physical, मैं तो thank you for bearing me. There are many other points we can later on discuss. So it's a huge spectrum of same thing. एक ही लाइट है, उसके मुख्तलिफ कलर्स हैं, उसी को आपने एडजस्ट करना है. थैंक यू फॉर ऑल. थैंक यू डॉक्टर साहब. जो सर ने बात की ना कि चीज़ों को आइडेंटिफाई, उस स्पेक्ट्रम की बात की, तो एक सवाल सिर्फ, एक और मिसकंसेप्शन डॉक्टर्स के लिए भी होती है कि अगर हम किसी से पूछेंगे तो शायद हम उसके दिमाग में आइडिया डालेंगे. तो हमारी हर किताब ये कहती है कि पूछना जितना फ़ायदेमंद है वो हरगिज़ आइडिया नहीं. तो बहुत सारे हमारे जो नॉन साइकाइट्री डॉक्टर्स हैं, हम उनको भी सिखाते हैं कि यार क्योंकि साइकाइट्रिस्ट इस मुल्क में बहुत कम है, तो आपको बेयर मिनिमम एक माइल्ड डिप्रेशन, एंजाइटी ट्रीट करना और रिस्क असेसमेंट करना आना चाहिए. तो सिर्फ एक जुमला पूछ लेना, चाहे एज अ कॉलीग, चाहे एज अ पेरेंट, चाहे एज अ फ्रेंड, चाहे एज अ डॉक्टर, कि कोई ज़िंदगी ख़त्म करने के ख्याल तो नहीं आते, दिल इतना खफा तो नहीं रहता कि हर चीज़ से तंग आ गए हो. सो सम टाइम दिस जस्ट वन क्वेश्चन कैन सेव लाइफ ऑफ समबडी. एक बहुत जो इसकी डायग्नोसिस है उसमें कि जैसे डिप्रेशन या एंजाइटी या उसके लिए जो वेरी एलिमेंट्री, जो आप लोगों ने बीबीएस में भी साइकियाट्री के वार्ड में कभी जाएंगे तो नींद का कम आना या ना आना या रूटीन डिस्टर्ब हुई भी होना. हम कैंसर में भी यही है कि आपके नॉर्मल बाउल हैबिट थी कि नहीं थी, पकाना ठीक आ रहा था, अब चेंज हो गया है, चेंज इन बाउल हैबिट. किसी चीज़ का मतलब आप खाना ठीक खाते थे, अब चेंज आ गया. तो किसी भी चीज़ का चेंज आना, हमारी फिजिकल सिम्टम तो पेशेंट खुद बता देता है, साइकोलॉजिकल यूजुअली लोग बताते हैं. तो जैसे भाई ने बड़ा अच्छा कन्फेस किया, ये दिस इज़ अ काइंड ऑफ बैरियर कि अगर आप शेयर करते हैं, एक्सपोज होते हैं कि दिस इज़ यू, दिस इज़ मी. और जैसे ये उसामा भी कह रहे हैं, मैनी ऑफ अस हैव, हम यहाँ सब यानी कवर करके बैठे हुए हैं, मैनी ऑफ अस हैव ऑल दीज थॉट्स, देयर इज नथिंग टू शाय. थैंक यू. जी, मेरा क्वेश्चन इस बारे में था कि आपने शुरू में कहा कि जी हमको सेल्फ हार्म और सुइसाइडल टेंडेंसीज़ में डिफरेंशिएट करना चाहिए. एक तो मुझे ये बताइए कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, और कोई ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम एज लेमन हम आइडेंटिफाई कर सकें कि ये इसके ट्रिगर पॉइंट्स हैं इस बंदे के, तो ये सुइसाइड की तरफ जाएगा, या इन चीज़ों को, पॉजिटिव फैक्टर्स को हम रीइंफोर्स करके उसको उससे रोक सकते हैं. बिकॉज यू आर द एक्सपर्ट्स, मगर ये हमारी सोसाइटी में आम लोगों के लिए कैसे आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं. दूसरा, मैं आई वुड लाइक टू गो बैक टू आपका रिलीजन वाला वो कि हमारी सोसाइटी बहुत ज़्यादा रिलीजियस है और वो हर चीज़ को रिलीजन से ही जोड़ती है, और ये बहुत कॉमन हमारे यहाँ होता है कि जी ये रिलीजन से दूरी की वजह से तुम्हारे दिमाग में ये खराफात आ रही हैं, तो उससे एक और गिल्ट उस इंसान में पैदा हो जाता है कि मैं एक तो पहले ही इन चीज़ों से गुज़र रहा हूँ और मुझे कोई समझ नहीं रहा है, और उसके अलावा मुझे वो सोसाइटी जो है वो नॉन रिलीजियस और उस तरफ भी खींच रही है, और मुझे ये कह रही है कि तुम तो नॉन रिलीजियस हो और इसलिए तुम वैसे ही आउटकास्ट हो. तो ये वाले जो एस्पेक्ट्स हैं, ये दो सवाल, इसका जवाब प्लीज़ अगर आप दे सकें. थैंक यू. सर हमारे पास टाइम है. देखिए, आप ये कि इसको शॉर्ट कर लीजिए. ठीक है. 8:30 पे सुसाइड और सेल्फ हार्म में एक डिफरेंस है इंटेंट का. सो अगर वो आपको क्लियर बता रहा है बच्चा या बच्ची कि जी मैंने तो ये काम, आप जिस तरह बाहर हमारे पास रात को पेशेंट आते थे कि जी मुझे दाखिल करें वरना मैं बाहर रिवर लिफी में छलांग लगा दूंगा. सो द इंटेंट इज़ वेरी क्लियर, वी डॉक्यूमेंट दैट कि ये कंडीशनल बात कर रहा है. तो इंटेंट तो बड़ा आपको ईजी इंटेंट पता लग जाता है कि ये महबूब की जो है उसकी वजह से कलाइयाँ काटी हैं, या द इंटेंट इज़ टू किल. सो एक तो इंटेंट. दूसरा चेंज इन बिहेवियर. आपको लगता है कि यार आजकल ये बच्चा या बच्ची हमारे साथ बैठ नहीं रहा, शामिल नहीं हो रहा, और एकदम एक चेंज आया है पिछले कुछ दिनों में. जिन चीज़ों में इंजॉय करता था अब घर में इसका फेवरेट फ्रूट आ रहा है, खा नहीं रहा, और फिर बार बार इंटेंट जाहिर कर रहा है. फिर
पैरासीटामॉल्स के ढेर, क्योंकि बाहर पैरासीटामॉल ही ओवर द काउंटर मिलती है, तो बहुत सारी डेथ्स पैरासीटामॉल ओवरडोज से ही होती हैं. तो जी पैरासीटामॉल की गोलियां तो नहीं इकट्ठी कर रहा. या इवन रिलीजन के, भाई पहले कभी मस्जिद नहीं गया था और अभी सारे इसने जो पेज लाइक किए हैं, वन ऑफ माई फ्रेंड्स लिटिल ब्रदर, उसको चित्राल से पकड़ा के वो जी जहाद पे अफ़गानिस्तान, फ़ौजी का बच्चा एक, पीछे ISI वालों को भेजा, वहाँ फ़ोन किया, उसको वहाँ से पकड़ाया. पता ये लगा कि उसने फेसबुक पे, सारे लोग समझ रहे मोहल्ले की मस्जिद है, वो फेसबुक पे उसने कुछ ऐसे ग्रुप ज्वाइन किए जो उसको वहाँ ले गए. तो ये जो चेंज है ना, द वर्ड चेंज, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ख़ास तौर पे जब आप यंगस्टर्स की बात करते हैं. जो आपने रिलीजन की बात की ना, ये बड़ी डबल एज स्वॉर्ड है. तो हमारी सोसाइटी में, जो मैंने आपको कहा था ना, एक फेटलिस्टिक सुसाइड, जो डरकिम ने कहा कि आप इतना सख्त कर देते हैं उस चीज़ को, और ऑलरेडी एक बंदा कुछ हाथ पांव मार रहा होता है सहारे के लिए, आप कहते हैं नहीं भाई, चूंकि तुम तो इससे दूर हो, तुम्हें हम सहारा, तुम्हारा तो हाथ कोई नहीं पकड़ेगा. तो वो तो फिर अगेन जो सोसाइटी है उसको आपने कैसे, अब गोरे ने रिलीजन को साइडलाइन कर दिया है, वहाँ इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है. तो आपने इसको साइडलाइन करना है या अपने बच्चों को मिरर न्यूरॉन्स का इस्तेमाल सिखाना है. जिस तरह मैं अभी रास्ते में आ रहा, मेरा फ्रेंड मुझे कह रहा है यार तुम थोड़े से ना रिलीजन की तरफ आओ, रिलीजियस हो जो, तुम यहाँ प्रैक्टिस करते हो. मैंने कहा अच्छा ठीक है. फिर मुझे वाकया सुना रहा है जी, मैंने डेनमार्क में बियर पी थी. मैंने कहा उसमें तुम्हारे रिलीजन नहीं रोका था. कहते वो मैंने पी थी, उसका क्या नुकसान है. मैंने कहा फिर इसका मतलब है कि तो मैंने कहा फिर तुम फलानी जगह पर गए थे शादीशुदा, तुम गर्लफ्रेंड के साथ सेक्स करके आए थे. उसने कहा जी 2 बंदों ने कंसेंशुअल किया, आपको क्या मसला है. तो फिर मैंने कहा कि यहाँ तुम अपने मिरर न्यूरॉन्स का इस्तेमाल कर, तो तुम्हारा जहाँ दिल करता है तुम कोड ऑफ कंडक्ट रिलीजन से ले लेते हो, जहाँ दिल करता है तुम अपने मिरर न्यूरॉन से ले लेते हो. तो हाँ, नहीं, हिपोक्रेसी थे कि जो चीज़ एडेप्टेबल है, जो चीज़ उसको चला रही है और माशरे को भी चला रही है, तो वो हिपोक्रेसी नहीं है. हिपोक्रेसी बड़े, एक तो इतने हम सख्त अल्फाज, इसीलिए तो हम लोग खुदकुशियाँ करते हैं. फिर हम अपने लिए इतने सख्त हैं, जितने जजमेंटल हैं अपने लिए. एक तो थोड़े लाइट वर्ड यूज़ किया करें, इतने जजमेंटल वर्ड्स फ़ौरन ले आते हैं. ठीक है, तो ज़रा हल्के अल्फाज इस्तेमाल करें. ठीक जी प्लीज़, इसको आखिरी समझिए. जी, मैं बस मुख्तसर एक सवाल है और एक बात भी कि क्योंकि पिछले कुछ अरसे से जो ख़ुदकुशी है वो पढ़ने की हद तक मेरी दिलचस्पी का मौजू है, और कुछ चीज़ें पढ़ी हैं. बिलखसूस नवल यूनिवर्सिटी से डॉक्टर सफ़िया इबाद साहिबा हैं जिन्होंने PhD की थी, उनका टॉपिक यही था अदीबों में जी, तो उनका टॉपिक ही यही था अदीबों में ख़ुदकुशी के मुहर्रिकात, और 2 एडिशंस उसके नेशनल बुक फाउंडेशन से भी शाये हुए. बहुत मतलब एज आ तालिब इल्म मुझे लगा कि बहुत अच्छा थीसिस है वो, बाकी तो साथ साथ बैठे हुए. अच्छा सर, मैं जो चीज़ पूछना चाह रहा हूँ वो इस हवाले से, और पिछले दिनों भी इमदाद आकाश साहब भी और डॉक्टर साहब दोनों भी बैठे थे, गैर रस्मी सी नशिस्त थी अकेडमी अदबियात में, और ख़ुदकुशी का मौजू चल पड़ा था, वहाँ पर भी ये बात हुई थी. मेरा सवाल ये है, मजहबी तनाजुर से हट कर, यानी एक जर्नल उससे, तारीख़ में या मेरे महदूद इल्म के मुताबिक कोई ऐसा शख्स अभी तक नहीं है जो मौत से गुजर कर वापस आया और उसने बताया हो कि मरने के बाद ये होता है इन रियल. ठीक है, मज़हब क्या कहता है या फला मज़हब क्या कहता है वो एक अलग इशू है. ठीक है, लेकिन हकीकतन ऐसा कोई शख्स मेरे इल्म में नहीं है, शायद हो अगर. इसके बावजूद हमारा जो अमूमी कंसेप्ट ये क्यों बन गया कि हर मसले का हल और सुकून मौत के अंदर है. मेरा ख्याल है कि हम मौत की तरफ ज़्यादा इस वजह से जाते हैं. अच्छा, फिर ये है कि एक तो ये है कि सिर्फ अपनी हद तक, यानी सिर्फ मैं अगर अपनी जान ले रहा हूँ. एक ये है हमारे यहाँ मतलब अखबारों में भी खबरें आप पढ़ते होंगे कि भाई गुर्बत से तंग आके बच्चों को जहर दिया, खुद भी मर गया. माँ ने, उसको पता चला कि यार मेरा शोहर मर गया, अब मेरी बच्चियों पे और मुझ पे ख़ानदान वाले बुरी नज़र रख के बैठे, बच्चियों समेत जाके दरिया में कूद गई. ठीक है कि भाई इनकी इज्जतें महफूज रह जाएं. मतलब बहुत से अवामिल ऐसे हैं जो हमें सुसाइड की तरफ लेके जाते हैं, लेकिन बहुत से अवामिल ऐसे भी हैं जो हमें उससे दूर भी लेके जाते हैं. लेकिन ये जो कंसेप्ट है, हम यही क्यों सोचते हैं कि यार हाँ मौत के बाद सुकून है, हालांकि हमारे पास कोई ऑथेंटिक इस हवाले से बात किसी मज़हब में, किसी लिटरेचर में है ही नहीं कि मौत के बाद सुकून है भी या नहीं, या ऐसा तो नहीं. अब मसलन अगर अदबी हवाले से बात करें, क्योंकि मेरा खुद थोड़ा सा शेर व अदब से शगफ है, तो वो अक्सर जब मैं सोचता हूँ तो मैं कहता हूँ यार आप देखें गालिब के नौमौलूद कितने बच्चे यके बाद दीगरे फोत हो गए. मतलब एक बच्चे का फोत होना भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है. कितने बच्चे, उसने एक ले पालक पाला, वो भी 1.5 साल बाद फोत हो गया. तो लेकिन वो जिया, और उसके आप देखें. फिर मैं कहता हूँ कि यार अगर आप शायरी को पढ़ के उस मायूसी की तरफ जा रहे हैं तो बेहतर है आप सिराजुद्दीन ज़फ़र को पढ़ें जो कहता है कि गमे जहाँ के बला हो गया है सबके लिए, मेरे सुपुर्द करो इसको एक शब के लिए. तो मैंने कहा आप ऐसे शोरा को फिर क्यों नहीं पढ़ते अगर आप मायूसी की तरफ जा रहे हैं. तो मेरा बस यही चीज़ है कि भाई हम ये क्यों समझते हैं कि भाई मौत जो है वो सुकून है या मौत के बाद सुकून है.
یہ حالانکہ کوئی authentic 2-3 سوال ہیں. ایک تو آپ نے جو مرڈر سوسائڈ کی بات کی نا, ایک تو پیشنٹ سائیکوٹک بھی ہوتا ہے کہ خاص طور پہ جب بچے کی پیدائش کے بعد پوسٹ پارٹم سائیکوسس میں ماں ہوتی ہے, وہ 5ویں فلور سے بچہ نیچے پھینک دیتی ہے. شی ہیڈ اے دس فکسڈ فالس انشیکیبل بلیف کہ ہی از بیٹر اپ دیر. پھر جس طرح جو میں نے پہلے بات کی تھی نا, وہ جن بھائی کا میں کہہ رہا تھا وہ آ کے بیٹھ گئے باہر گئے تھے, تو ان سے میں یہی بات کر رہا تھا مرر نیورونز والی نا, کہ آپ نے کون سی چیز ریلیجن سے لینی ہے اور کون سی مرر. اب دنیا کے جتنے ریلیجن ہیں, حوریں بھی ملیں گی, غلمان بھی ملیں گے, فلانا بھی ہوگا, جنت میں نہریں بھی ہوں گی, تو پھر وہ بڑے نیک لوگ ہیں, وہ کہتے ہیں جی ساروں کو ملنی چاہیے, خالی میں اکیلا کیوں انجوائے کروں, وہ سیلفش نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو ایک جو اگین میرا ایک اور فیوریٹ بڑا سائنٹسٹ ہے کارل یونگ, کامن آرکیٹائپس. سو یو ہیو گرون اپ, ہزاروں سال سے آپ کا جو کامن آرکیٹیپل فنومینا ہے وہ آپ کو بتاتا ہے کہ جی موت کے درندے میں کشش ہے, اس پار ایک کچھ آپ کو ملے گا, حوریں ملیں گی, غلمان ملیں گے, وہ جنت ملے گی, نہریں ملیں گی, اور ایک ہیپیلی ایور آفٹر, وہ کانفلکٹ ختم ہو جائے گا. تو وہ کانفلکٹ ہمیں چلاتا بھی ہے, وہ کانفلکٹ مینٹل النس بھی کرتا ہے. جب ہمیں پتہ لگ گیا کہ ہمارے سارے کانفلکٹ ختم ہو جائیں گے, اور پھر وہ آپ لوگ یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ سارے بخشے جائیں گے, پھر تھوڑا سا جو براڈ مائنڈیڈ ہے اہل کتاب بخشے جائیں گے, پھر وہ کہتے ہیں جی کائنات بڑی غفور الرحیم ہے, سارے ہی بخشے جائیں گے, تو اچھا ہے وہاں مزے کریں گے. تو یہ کانسیپٹ پھر آپ کو ادھر کرتا ہے, اور زندگی تو پھر مشکل ہے. ایک تو سوال ڈاکٹر صاحب سے ہے, وہ یہ ہے, اچھا ڈاکٹر صاحب پہلا ایک کوشچن یہ کہ جس طرح بہت سارے ٹینڈنسیز ہوتی ہے ہیومن باڈی میں, مثلاً خوف ہے, یہ ہر بندے میں ہوتا ہے, کچھ میں زیادہ ہو جاتا ہے, یا ڈپریشن کے کچھ ہے تو کچھ میں کم ہوتا ہے کچھ. تو کیا یہ جو سوئسائڈل تھنکنگ ہے تو کیا یہ بھی ہر انسان میں پایا جاتا ہے, لیکن بہرحال وہ جو سوشل کنڈیشن ہے یا جو بھی انوائرمنٹ ہے وہ اس کو مزید گرو کرتا ہے؟ ایک تو یہ سوال ہے. دوسرا یہ جو باقی چلے دوسرا سوال پھر سر پوچھ لیں گے. سوسائڈل تھاٹس کی پریویلنس 100% ہے. دنیا میں آنے والا ہر بندہ زندگی میں کبھی نہ کبھی یہ ضرور سوچتا ہے کہ میں زندگی ختم کر لوں, تو فل سٹاپ. پھر وہی بات ہے کہ ہمارے دماغ کا ایک فرنٹل لوب حصہ ہوتا ہے جو تیل اور پانی میں فرق کرتا ہے, ہمارا پری فرنٹل کارٹیکس ہے. ہمارے بہت ساری سوچیں آتی ہیں, تو وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کون سی سوچ تیل ہے اور کون سا پانی ہے, کس سوچ پہ ایکشن ہوگا کس پہ نہیں. پھر ایک چیز جو ان سے مس ہو گئی کہ ہم جس طرح سوسائڈ کے رسک فیکٹر پوچھتے ہیں نا, وہاں ہم ایک بڑا امپورٹنٹ سوال پوچھتے ہیں, جی آپ کو خودکشی کے خیال آتے ہیں؟ جی آتے ہیں. کبھی پلان بنایا ہے؟ نہیں. کیا چیز ہے جو روکتی ہے؟ پروٹیکٹیو فیکٹرس. سو دو جگہ ہم انٹروین, ہمارا سارا معاملہ جس طرح سر نے کہا نا انٹرونشن, ہم کہانیاں فرائڈ کی کر لیں, یونگ کی کر لیں. انٹرونشن کیا ہے؟ انٹرونشن یہ ہے کہ رسک فیکٹرز کو کنٹرول کیا جائے اور پروٹیکٹیو فیکٹرز کو انہانس کیا جائے. سو پھر جس کے رسک فیکٹر زیادہ ہوتے ہیں, پروٹیکٹیو فیکٹر کم ہوتے ہیں, سوسائڈل تھاٹس آ رہی ہوتی ہیں, ساتھ کینبس بھی آتی ہے, الکوہول, ساری پکچر پوری ہوتی ہے. تو آپ نے یہاں پہ ایک بات ہوئی تھی کہ نیریٹو جو ہے وہ پھر آپ بالکل نگیٹ کر لیں. آپ پرسنالٹی بنتی ہے, بہادر بننا, انٹیلیجنٹ بننا, محنتی بننا, یہ ویلیوز ہیں. اگر آپ اس ویلیوز کو بالکل زیرو کر دیتے ہیں تو پھر یہ بالکل زیرو, بلیک اینڈ وائٹ سے کچھ نہیں ہوتا, بلیک اینڈ وائٹ سے کچھ نہیں ہوتا. آخری اگر بلکہ سر نے ہے, میں اکثر چھوٹی سی, اب ٹائم سر ہے, ایک بات کر لوں, ٹھیک ہے چلیں اب ٹھیک ہے, کیونکہ میرے پاس زیادہ پیرنٹس آتے ہیں نا, تو میں اکثر کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پہ, جو نئی نسل ہے نا جو ٹین ایج سوسائڈ ہے, ٹھیک ہے, تو میں اکثر وہ زہرا آپا کی ایک نظم کا ٹکڑا سنا دیتا ہوں جو میں نے ان سے کہا تھا کہ مجھے دے دیں, جتنی میں جگہوں پہ اس کو کوٹ کرتا ہوں. جو کچھ بھی سینت کے رکھا تھا میں ساری چیزیں لے آئی, ایک لالے بدخشاں کی چڑیا, سونے کا ہاتھی چھوٹا سا, ریشم کی پھول بھری ٹوپی, چاندی کی ننھی سی تختی, اطلس کا نام لکھا جزدان, جزدان میں لپٹا ایک قرآن. پر وہ کیسا دیوانہ تھا, کچھ توڑ گیا کچھ چھوڑ گیا, اور لے بھی گیا ہے تو کیا, لوہے کی بدصورت گاڑی, پٹرول کی بو بھی آئے گی, پہیے جس کے ربڑ کے ہیں, جو بات نہیں کر پائے گی, بچہ آخر بچہ ہے. تو ایبسولوٹ کچھ نہیں ہے. کچھ آپ اس کی گاڑی لے لیں, اس کا موبائل فون لے لیں, اس کی فلمیں لے لیں, اس کی گرل فرینڈ لے لیں, وہ آپ کا کچھ قرآن بھی لے لے گا, کچھ ویلیوز بھی لے لے گا, کچھ آپ کے بہادری, علم, جو بڑے بڑے الفاظ آپ نے کہے تو کچھ وہ بھی لے لے گا. تو ایبسولوٹ جو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ سارے نریٹو توڑ دو, وہ بھی کہانی نہیں چل سکتی.
ہم آپ کی بات مان لیں کہ بہادر بھی ہو, جری بھی ہو, عقل مند بھی ہو, یہ بھی نہیں ہو سکتی. تو کچھ شیڈ آف گرے لائیں گے زندگی میں تو شیڈ آف گرے سے زندگی چلے گی اور کانفلکٹ کے ساتھ چلے گی. بائبل ترقی کے نیچے رکھے بغیر ہائی آئی کیو لوگوں کی, اور بائبل تکیے کے نیچے رکھ کے میری طرح کے عام لوگوں کی. بائبل کی بات کی اچھا, عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر ربی ندیم کے ساتھ لڑ کے مجھے اپنی باری لینی پڑتی ہے. اچھا, ڈاکٹر صلاح الدین درویش نے تو کافی فلاسافیکل بات کر کے اور آڈینس کو بھگانے میں کافی اپنا کردار ادا کیا. اچھا, میں اپنے پرسنل ایکسپیرینسز آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. میرے خاندان میں 2 خودکشیاں ہوئی اور عموماً میں ان کے بارے میں پبلکلی بات اس لیے نہیں کرتا کہ لوگ آپ کے دکھ کو, آپ کی اذیت کو سوال در سوال کر کے پھر بڑھاتے ہیں اور اس سے اپنی خوشی کشید کرتے ہیں. لیکن یہ چونکہ فورم ہے تو میں اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں. میرا بھائی 22 سال کی عمر کا زیاد اور نے جو ہمیں سب سے بڑا تحفہ دیا تھا ہیروئن کی شکل میں, اس کا ایڈکٹ ہوا اور اس نے خودکشی کر لی. دوسرے میرا بیٹا 27 سال کی عمر کا, اس نے خودکشی کی. اور اس کے پیچھے جو عوامل تھے, اب جیسے آپ نے بات کی سارے کے سارے کیمیکلز کی بات اور باہر کے فیکٹرز کے اوپر بہت کم بات ہوئی. وہ سپلٹ فیملی کا معاملہ تھا. میری پہلی شادی میں سے وہ بچہ تھا اور ہماری طلاق ہو گئی. ہم گزارا نہیں کر سکے ایک دوسرے کے ساتھ. وہ 8ویں جماعت تک اپنی ماں کے پاس رہا, پھر اس کے بعد میں اسے اپنے پاس لے کر یہاں آیا. MSc اس نے کیا. ڈاکٹر صاحب اس سارے معاملے کے گواہ ہیں. اور پھر وہ شیزوفرینک جب ہوا تو مجھے پتہ چلا کہ اس کے ساتھ کوئی پرابلم ہے. وہ چھپا رہا وہ سارے کا سارا اس کا ڈس آرڈر, سارے معاملات. اور پھر اس کے بعد ہمارے ایک, میں کسی کو بلیم نہیں کرتا, بنیادی طور پر تو مسئلہ میرا اپنا ہی ہے. اس میں شاید اس کی ماں اور میں دونوں گناہگار ہوں. لیکن ایک ڈاکٹر صاحب نے, میرے خیال میں شاید وہ میری ہمدردی کر رہے ہوں گے, اس کے اوپر تجربات کیے جو جنرل پریکٹیشنرز تھے, اور انہوں نے بجائے اس کے کہ اسے سائیکیٹرسٹ کے پاس جو ہے وہ بھیجتے, اور مجھے بھی پتہ نہیں تھا کہ کیا صورتحال ہے اس وقت, انہوں نے خود اس کا علاج شروع کر دیا. اس کے اوپر جو ہے وہ تجربات شروع کر دیے اور چیزیں بگڑ گئی اس کی وجہ سے. ایک سطح ایسی آئی کہ جب مجھے ڈاکٹر صاحب نے بتا دیا کہ اب یہ 2 صورتوں میں سے ایک صورت ہو جائے گی کہ یا چھری کا رخ تمہاری طرف ہوگا اور یا پھر چھری کا رخ وہ اپنی طرف کر لے گا. تو اس نے چھری کا رخ اپنی طرف کر لیا. اس کے پیچھے اب کیا صورتحال ہے, وہ بچپن میں اکیلا تھا, اس کی ماں اور نانی اکیلی عورتیں تھیں, گھر میں مرد اور کوئی تھا نہیں. کس قسم کی ایبیوزز سوسائٹی سے اس کو آئیں, اس کے باپ کے, اس کے سر کے اوپر نہ موجود ہونے کی وجہ سے. یہ جو باہر کے فیکٹرز ہیں یہ بھی آپ کے کیمیکل امبیلنس کو کریٹ کرنے کے اندر بہت بڑا حصہ پلے کرتے ہیں. اچھا, اور اس کے جانے کے بعد میں ایک ڈپریسو موڈ میں خود چلا گیا, اور ایک بہت بڑا گلٹ تھا جسے میں اپنے اندر لے کے ابھی تک پوری طرح سے نہیں نکال سکا. بہت سارے دوستوں کی مدد سے, ڈاکٹر میرے بہت ڈاکٹر صاحب کی مدد سے, میری اپنی فیملی جو اب ہے اور بچوں کی مدد سے وہ مجھے نکالنے میں جو ہے وہ کامیاب کسی حد تک ہو چکا ہوں. پھر میرا بزنس جو میں نے بڑی مشکل سے اور بیسک لیول کی مزدوری کرنے کے بعد کھڑا کیا تھا, اس سسٹم نے وہ مجھ سے چھین لیا. کیونکہ اس سسٹم کے اندر آپ سے انکم ٹیکس تو لیا جاتا ہے لیکن آپ کو کسی قسم کی پروٹیکشن تو پرووائڈ نہیں کی جاتی. ایک بہت بڑی میری بک شاپ سب دوستوں نے دیکھی ہوئی ہے, اور یکدم ایک آدمی آتا ہے سرمایہ دار اور اس نے وہ بک شاپ پلازا خرید لیا اور اس نے اٹھا کے میں باہر پھینک دیا. میں دوبارہ فٹ پاتھ پہ آ گیا. میں ڈیپ ڈپریشن میں خود چلا گیا اور میں نے 1 سے زیادہ بار خودکشی کرنے کا سوچا, اور 2 بار تو میں بالکل ورج کے اوپر جا کے واپس آیا.
वो मेरे अंदर का एक रेजिस्टेंस सेल्फ भी था। और फिर जो मेरे रिसेंट फैमिली है उसमें मेरी बेटियां, मेरी बीवी, मेरा बेटा जो सबसे छोटा है, उन्होंने मुझे इस तरह से अपनी मोहब्बत के हिसार में लिया, उन्होंने मेरे साथ मेरे ऊपर पूरा पूरा काम किया। ये डॉक्टर साहब इस बात के गवाह हैं कि मैं किस कैफियत में चला गया था। उन्होंने मुझ पर काम किया, उन्होंने मुझे वो कंफर्ट और उस पूरे के पूरे सिस्टम से, उस पूरे सिलसिले से निकालने के लिए मुझ पर पूरा वर्क किया, पूरी तवज्जो दी और मुझे एहसास दिलाया कि आई एम वांटेड। तो ये जो एनवायरनमेंट घर का है ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं, बैरूनी अनासर मेरे ख्याल में जेनेटिक अनासर तो बहुत कम शायद असरअंदाज होते हैं, जो बैरूनी अनासर हैं जिसमें चाइल्ड अब्यूज़ है, ये आपके मदरसों के बच्चों के साथ जो कुछ हो रहा है, ये जो रेप हो रहा है लड़कियों के साथ, जो रेप के सर्वाइवर्स हैं, जो चाइल्ड अब्यूज़ के सर्वाइवर्स हैं, जो इसी तरह से बहुत बड़े बिजनेस लॉसेस लोगों को हो जाते हैं, या और बहुत सारी डिसअपॉइंटमेंट ज़िंदगी के अंदर आती हैं, ये उस केमिकल डिसबैलेंस को क्रिएट करने में बहुत बड़ा काम करती हैं, सिर्फ और सिर्फ जेनेटिक नहीं। बहुत शुक्रिया, आपने इजाज़त। बहुत शुक्रिया दोस्तों, हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। देखिए ये जो मरज़ा होता है आंसर क्वेश्चन का, इंटरेक्शन का, ये इसलिए अहम है कि एक तो इसमें जो कुछ हमारी तरफ से रह जाता है वो आपके सिग्नल से, आपके इशारों से गुफ्तगू का फिर दोबारा हिस्सा बन जाता है। और कोशिश ये होती है कि आप और हम मिल के इसको मैक्सिमम कवर कर सकें जो इशू हम डिस्कस कर रहे हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया, और मैं ज़ैब सईद साहब का, डॉक्टर सामा आपका, और डॉक्टर सलाउद्दीन आपका, और आप सबका शुक्रगुजार। थैंक यू।